السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ راہ الف، عشا رحمان، قسط نمبر 26، شب ربط۔ سالے نے لبوں پر سرخی گہری کر ڈالی۔ وہ بریسلٹ پہن رہی تھی۔ مذہب نے ٹاول ایک طرف رکھا اور وہ اس کی پشت پر آ رکا۔ سالے نے اسے دیکھتے آنکھیں سکیڑی۔ ایک تو کم بخت پر کرتا شلوار قیامت ڈھاتا تھا اور اوپر سے بلا کا معصوم مکھڑا اور کشیدہ کامد۔ حد ہے، وہ گہریا بھر کر رہ گئی۔ زالے نے اپنی اب تک کی زندگی میں کرتا شلوار میں جچتے بس دو ہی لوگ دیکھے تھے۔ ایک اس وقت اس کی پشت پر کھڑا تھا اور ایک کوئی اور تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، زالے مسم اس کا خیال بھی اپنے دماغ میں لانے سے گریز کرتی تھی۔ اپنا خیال جھٹکتی وہ اس کی جانب پلٹی۔ اس کے ویوی بالوں سے ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ٹپک کر اس کے چمکدار رخساروں پر ہوتے ہوئے اس کے شانوں پر گر رہے تھے۔ وہ ایک قدم اس کے قریب ہوئی تو مقابل وجود سے اٹھتی وہ پاکیزہ مہک لالا کی دھڑکنوں کا میٹر گھما گئی تھی۔ اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی ایک غیر عدلی سی کوشش کی تھی، مگر وہ بھول رہی تھی کہ مقابل بھی اس کا شوہر تھا، جسے تاثرات پڑھنے میں اپنی بیوی سے بھی زیادہ مہارت حاصل تھی۔ وہ اس کے کرتے کے بٹنز بند کر رہی تھی اور مقابل شخص مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے اس کا یہ انداز بہت پسند تھا۔ سارے نے ایک ہلکی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ تم ہر وقت مسکراتے کیوں رہتے ہو مجھے دیکھ کر؟ کیا میرا چہرہ مزاحیہ ہے؟ اس نے چڑھ کر کہا، جس پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا کہ ہم کسی مزاحیہ چیز پر ہی مسکراتے ہیں؟ میں نے تو یہی سنا تھا۔ میں تو ہمیشہ مزاحیہ چیزوں اور باتوں پر ہی مسکراتی ہوں، وہ جواباً جوش سے بولی۔ وہ بھی مسکرا رہا تھا۔ کیوں مسکرا رہے ہو؟ وجہ تو بتاؤ، سالے نے دانت پیستے کہا۔ تم اچھی لگتی ہو اس لیے۔ تمہیں دیکھ کر مسکرانا میری عادت ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ سالے نے آنکھیں سکیڑی۔ جانتے ہو، پاکستان میں اگر کوئی مرد کسی لڑکی کو دیکھ کر یوں مسکرائے تو اسے ٹھرکی کہا جاتا ہے۔ وہ ہنس پڑا تھا۔ میں شکل سے ٹھرکی لگتا ہوں کیا؟ سالے نے مسکراہٹ دبائی۔ ہاں، اکثر ہی جب مجھے دیکھ کر یوں مسکراتے ہو تو لگتے ہو۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ میرے ذاتی خیال کے مطابق اسے ٹھرک پر نہیں بلکہ روح کی تسکین کہا جاتا ہے، مگر پھر بھی اگر تمہیں ٹھرکی لگتا ہوں تو بیگم کے لیے ٹھرکی بننا خسارہ تو نہیں میرے لیے۔ مطمئن جواب۔ وہ لب دبا گئی۔ جواب تو بڑے گھڑ لیتے ہو ویسے۔ وہ لب دانتوں تلے دبا گیا۔ پاگل جیا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ آخری بٹن بند کرتی وہ پلٹ کر آئینے کی طرف متوجہ ہوئی، مگر اب چہرہ رونق سے بھر چکا تھا۔ لبوں پر گہری ہوتی مسکراہٹ پیچھے کھڑے شخص کو مطمئن کرتی جا رہی تھی۔ وہ دونوں گھر سے شام کے 8 بجے نکلے۔ سردی کی شدت اپنے جوبن پر تھی۔ سرد ہوائیں غراتی ہوئی وجود کے آر پار ہوئی تھیں۔ زالے نے اس کی گاڑی کو دیکھا۔ وہ اعظم صاحب کی گاڑی تھی۔ ہم اس پر جائیں گے؟ ہاں، کیوں؟ کیا ہوا؟ یہ تو تمہاری کار ہے نا؟ مصعب نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے اس پر نہیں جانا۔ وہ دونوں بازو آپس میں باندھے۔ کیوں؟ اس پر کیوں نہیں جانا؟ وہ قریب ہو۔ ارے، رستے میں اگر کہیں تمہیں مجھ پر غصہ آ گیا اور تم نے مجھے گیٹ آؤٹ بول دیا تو؟ میں کہاں جاؤں گی نکل کر؟ وہ ایک تار میں بولی تو مقابل شخص کے چہرے کے اعصاب تنے۔ وہ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ جواب میں وہ کتنی ہی دیر خاموشی سے اس کے چہرے کو طرف دیکھا گیا۔ وہ شرمندہ سا ہوا تھا، جو اس کے چہرے کے تاثرات سے بآسانی جان سکتی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں ایسا کروں گا؟ وہ مدھم آواز میں بولا۔ ہو بھی سکتا ہے، کیا معلوم؟ سالے، مصعب نے اسے بازو سے تھاما۔ پچھلی بار تم نے جہاں چھوڑا تھا وہ جگہ کافی عجیب تھی۔ وہاں بہت سے اسٹریٹ لوفر تھے۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر مقابل لڑکی مسلسل اسے شرمندہ کرنے پر تلی تھی۔ ہم اس پر نہیں جائیں گے۔ چلو ٹیکسی پکڑتے ہیں۔ سالے نے اس کا بازو تھاما اور چل دی۔ مصعب کے لبوں پر خاموشی تھی۔ وہ اسے دیکھتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ اسے اب کسی بھی کام میں روکنا اس کے بس میں کہاں تھا۔ سڑکوں پر جگہ جگہ کرسمس کے تھیمز سجائے گئے تھے۔ سرخ اور گرین رنگ کے درخت اور اس پر لگی روشنیاں ارد گرد کا ماحول پرکشش بنائے ہوئے تھیں۔ سڑک پر پھیلی برف کو ہٹا کر اب کناروں پر جمع کر لیا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد پھرتے لوگ کافی پرکشش لگ رہے تھے۔ رنگ برنگے لباس اور چہروں پر فرصت سے کی گئی مہارت ان کی تقریب پر پورا اتر رہی تھی۔ موسم انتہائی سرد اور نمی سے بھرپور تھا۔ سڑک کنارے چلتے ہوئے زالے نے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ پیچھے سے آتی ایک ٹیکسی کو اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے روکا۔ پیلے رنگ کی وہ ٹیکسی بھی کرسمس کے تھیم سے لدی ہوئی تھی۔ آخر کو اس کی ضد پر کندھے اچکاتا وہ ٹیکسی میں آ بیٹھا۔ میری کرسمس سر، میم، ڈرائیور نے ان کے اندر بیٹھتے ہی کہا۔ میری کرسمس۔
مصعب نے اسے جواباً وش کیا۔ ڈرائیور کو مطلوبہ جگہ کا ایڈریس بتاتا وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ زالے اپنے گرد بھورے رنگ کا لانگ کوٹ پہلایا ہوا تھا۔ اس نے ایک بار نظر بائی چانس ہی اس کی جانب دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ آئیبرو اٹھاتے بولی، تم ابھی تک مجھ سے خفا ہو؟ کس بات پر؟ مصعب نے مسکین سے صورت بنائی تو وہ لب دبا گئی۔ معاف نہیں کرو گی؟ لہجہ جائی تھا۔ کر چکی ہوں۔ وہ رخ موڑے کھڑکی سے باہر نگاہیں مرکوز کر گئی۔ کر چکی ہوتی تو آج یقیناً اس کی نوبت نہ آتی، اس نے منمناتے کہا۔ وہ جواباً خاموشی رہی۔ آئی اپولوجائز سالے، میں ایسا نہیں چاہتا تھا، اس نے آہستگی سے کہا۔ اس کی بات پر سالے نے ایک تیکھی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ لوگ ہمیشہ غلطی کے بعد معافی اتنی پولائٹلی کیوں مانگتے ہیں؟ جب وہ چاہتے ہی نہیں ہوتے غلط کام کرنا تو کرتے ہی کیوں ہیں؟ وقتاً اندھر ہو جاتے ہیں، بعد میں معافی کے طلبگار بھی ہوتے ہیں، اس نے سرد آواز میں کہا تو وہ خاموش رہا۔ غلطیوں سے تو انسان سیکھتا ہے۔ اوہ اچھا، تو پھر تم نے کیا سیکھا؟ وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ یہی کہ ایک ورتھی لائق شوہر کو بیوی سے بحث پر اتفاق نہیں کرنا چاہیے۔ سالے نے ایک مسکراہٹ دبائی۔ گھرانہ خوشحال رہتا ہے۔ وہ پیشانی کھجاتا بولا، تو تمہارا مطلب میں حکم صادر کرتی ہوں اور تم چپ چاپ مانتے ہو؟ میں گلیشی عورت ہوں۔ مصعب نے مزاحیہ سے ایکسپریشنز بنایا، اس کی جانب دیکھا۔ واٹ؟ یہ کب کہا میں نے؟ کہا نہیں، مگر مطلب تو یہی تھا نا، وہ دو بدو بولی۔ ارے نہیں، میرا مطلب وہ نہیں تھا، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ جب شوہر فیصلہ کرتے ہیں وقت صرف اپنی مرضی کرے، بیوی کی رائے نہ لے، تو پھر بڑے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات کپلز کی مینٹالٹی میں فرق ہوتا ہے، یہ زیادہ تر خاصیت عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ وہ تحمل سے بول رہا تھا۔ کون سی خاصیت؟ سالے نے آئیبرو اٹھا کر پوچھا۔ بات کو بڑھانے کی، وہ آہستگی سے بولا۔ اس کا مطلب میں بات بڑھاتی ہوں؟ مجھے تمہارے فیصلوں پر لڑائی کرنے کی عادت ہے؟ مصعب نے پیشانی پر ہاتھ دے مارا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ تمہیں تھوڑی ایسا کہہ رہا ہوں، میں تو باقی عورتوں۔ ہاں بس چپ ہو جاؤ، تو جان گئی ہوں میں۔ لفظوں میں تم مجھے یہی سنا رہے ہو نا کہ میں سخت اور ہٹ دھرم ہوں اور بات نہیں مانتی تمہاری؟ مصعب نے مسکراہٹ دبائی۔ اسے اس کی یہ پیار بھری لڑائی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ نہیں تو میں ایسی نہیں ہوں۔ جھوٹ مت بولو، گھور کر بولو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا زالے، اس نے اس کا ہاتھ تھاما۔ جانتے ہو ایک کلیسی عورت کیسی ہوتی ہے؟ مصعب نے نفی میں سر ہلایا۔ فرکندا بیگم جیسی۔ اس کی بات پر وہ زوردار کہکہا لگا بیٹھا۔ ڈرائیور نے انہیں فرنٹ مرر سے بغور دیکھا۔ تم ہنس رہے ہو؟ سارے نے سنجیدہ چہرہ بنائے دیکھا۔ تمہیں میں ان جیسی لگتی ہوں؟ بالکل نہیں، وہ ہنستا ہوا بولا۔ چاچو ہمیشہ ان کی بات مانتے، تمہاری طرح، تو پھر تمہاری نسبت سے میں ان جیسی ہی ہوئی۔ وہ مسلسل ہنس رہا تھا۔ سالے کے کان تپ اٹھے تھے۔ وہ اسے سیریس بات کر رہی تھی اور وہ جواباً ہنس رہا تھا، مطلب وہ اس کی بات کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اسٹاپ دا کار انکل، سالے نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا۔ اس نے گاڑی روک دی۔ گیٹ آؤٹ، اس نے غصے سے کہا۔ واٹ؟ مصعب نے ہنسی روکتے اس کی بات کی وضاحت چاہی۔ آئی سیڈ گیٹ آؤٹ، وہ سرد لہجے میں بولی۔ مصعب کی ہنسی مزید بلند ہوئی۔ سالے نے دانت پیستے بڑھ کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور اسے کندھے سے دھکیلتی کار سے باہر نکال گئی۔ وہ کار سے نکلا تو اس نے زور سے دروازہ بند کرتے ڈرائیور کو کار چلانے کا کہا۔ پہلے تو وہ اسے ہکا بکا سا دیکھتا رہا، مگر زالے کے غصے سے کہنے پر گاڑی سٹارٹ کرتا وہاں سے نکلا۔ بیچ سڑک پر کھڑا وہ خود سے دور جاتی کار کو بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل تو اسے سمجھنا ہے کہ اسے سب کیا ہوا۔ سڑک پر چلتی گاڑیوں کے ہارن پر اس کے اعصاب لوٹے اور وہ سڑک کے کنارے جا کر کھڑا ہوا۔ مصعب نے پیشانی کھجائی اور اگلے ہی پل وہ کھل کر ہنس دیا۔ پاگل لڑکی ہے یہ لڑکی، وہ ارد گرد دیکھتا بڑبڑایا۔ اس کی بیوی اسے بیچ سڑک پر اکیلا چھوڑ کر جا چکی تھی۔ مصعب نے گردن کی پشت سہلائی اور وہ سر جھکاتا مسلسل ہنس رہا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچتی وہ کار سے نکل کر ایک ہوٹل کے باہر آ کھڑی ہوئی۔ ڈرائیور جا چکا تھا۔ ہوٹل کے اندر جاتے لوگوں میں زیادہ تر کپلز تھے اور وہ وہاں اکیلی کونے میں کھڑی تھی۔ سالے نے کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور مڑ کر اس کو شادہ بلڈنگ کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ ہوٹل کے باہر کرسمس ٹریز سجائے گئے تھے۔ ایک طرف سینٹا کا بڑا سا پوسٹر جگمگا رہا تھا۔ اسے وہاں کھڑے تقریباً 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک ٹیکسی ہوٹل کے باہر آ رکی اور اس میں سے اترتا وہ پیرس کا شہزادہ شرارتی سی مسکان چہرے پر سجائے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ زالے نے رخ موڑا، وہ اس کے قریب آ رکا۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ ویسے یہ سچویشن کافی عجیب تھی، اب معلوم ہو چکا ہے، اس نے سر کی سائڈ کھجاتے ہوئے کہا۔ سالے نے تیکھی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔
غصہ کم ہوا ہو تو چلیں میری کلیشی عورت، وہ اس کے کان کے قریب ہوتا بولا۔ سالے نے اسے خود سے دور دھکیلا تو وہ مسکرا دیا۔ غصہ تم پر جچتا ہے، قسم سے۔ وہ قریب آتا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ تمہیں میرے غصے سے کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے آنکھیں سکیڑتے کہا۔ ارے بالکل نہیں، میں تو تمہارے غصے کو کبھی ڈیزرٹ کبھی تو سلش سمجھ کر کھانے پینے کی عادت ڈال رہا ہوں۔ شروع میں کڑوا تھا مگر اب کافی میٹھا ہوتا جا رہا ہے۔ آئی کائنڈ لائک اٹ۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ اب لگا پتہ کیسا لگتا ہے؟ وہ بھویں اچکا کر بولی۔ مصب نے بچوں کی طرح اس بات میں سر ہلایا۔ وہ شرمندہ سا منہ بنائے اس کی طرف ہلکا سا جھکا اور سالے کو اپنے سر پر اس کے لب محسوس ہوئے۔ اس نے ایک نگاہ آس پاس دوڑائی۔ کوئی بھی انہیں نہیں دیکھ رہا تھا مگر وہ محتاط سی ہوئی تھی۔ چلو، وہ اسے کھینچ کر ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اندر کا ماحول کافی سرگرم اور روشنیوں سے بھرپور تھا۔ اندر داخل ہوتے انٹرنس پر کھڑے خوش آمدی نے انہیں ویلکم کیا۔ میری کرسمس سر میم، وشنگ یو اے ویری میری کرسمس اینڈ بلیسڈ آ نیو ایئر۔ اس سبز اور سرخ رنگ کا لباس زیبتن کے آدمی نے جوش سے کہا۔ میری کرسمس ایز ویل، اسٹے بلیسڈ، مصب نے جواباً تحمل سے کہا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا اندر داخل ہوا۔ تقریب چہل پہل سے بھرپور تھی۔ سالے کی نگاہ سیدھی اسٹیج پر جا ٹھہری۔ کچھ بے ڈھنگے سے ڈریسز پہنے ینگ سی لڑکیاں رقص کرنے میں مشغول تھیں۔ ان کے لباس قدرے مختصر تھے، چمکیلے اور لٹکدار۔ دو رنگ برنگے پنکھ کمروں پر اٹکائے وہ مسلسل اپنے وجود تھر تھراتی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھیں۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے گروپ کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ مصب کی آمد پر سبھی اس کی جانب متوجہ ہوئے، کچھ اس کی عمر کے مرد اور کچھ اس سے زیادہ عمر کے۔ اس کے بغل گیر ہوتے اسے خوش آمدید کہہ رہے تھے، جبکہ زارے سب کو جوابی سلام ہی کر رہی تھی۔ وہ جہاں بھی جاتے سالے اس کے ہاتھ پر اس کی گرفت مضبوط تر کرتی، یہاں تک کہ لوگوں سے ملتے وقت بھی اس کا ہاتھ آزاد نہیں کرتا تھا۔ وہ اس کے ہمراہ پورے ہوٹل میں گھوم رہی تھی۔ اسٹیج پر اناؤنسمنٹ ہوئی تو سبھی تماشائی اسٹیج کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک سیاہ فام عورت مائک کے روبرو کھڑی اوپرا گانے میں مصروف ہوئی۔ اس کی آواز کبھی گہری تو کبھی پتلی ہو جاتی۔ کوئی سر نہیں تھا، نہ ہی کوئی مقرر الفاظ۔ لوگ نہ جانے اوپرا سٹائل اتنا کیوں پسند کرتے ہیں۔ سالے کو تو اسے سن کر عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے گا کم رہی ہو اور روز زیادہ رہی ہو۔ اس کا لباس قدرے بولڈ اور چمکیلا تھا، بال کندھوں سے اوپر تک آتے تھے اور میک اپ کی بھرمار لیے وہ اپنی آواز کے جوہر دکھاتی ماحول کو مزید پرکشش بنا گئی تھی۔ مہمانوں سے ملتے ہوئے کپل کے پاس جا رکے۔ اس کے سامنے ایک مصب کی عمر کا مرد تھا، مطلب 32 سال کے قریب، اور اس کے ہمراہ ایک سالے کی ہی عمر کی لڑکی کھڑی تھی۔ سالے کی موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ اس سے اپنا ہاتھ آزاد کرواتی ذرا فاصلے پر ہوئی۔ ابرار کی کال تھی، اس نے خیریت دریافت کرنے کے لیے کال کی تھی۔ پتہ چلا کہ وہ اس وقت ایک تقریب میں ہے تو وہ اسے انجوائے کرنے کا کہہ کر کال بند کر چکا تھا۔ وہ واپس مڑی تو وہ عورت اس کے روبرو کھڑی تھی۔ ہلو، سالے نے جوابی سلام کیا۔ یو آر لکنگ گارجس گرل۔ اس نے سالے کی تعریف کی۔ بہت شکریہ، میں نے تمہیں پہلے نہیں دیکھا، کیا تم اپنا انٹروڈکشن دے سکتی ہو اگر تمہیں اچھا لگا تو؟ وہ کافی پولائٹلی بات کر رہی تھی۔ یس، آئی ایم مسز مصب، اینڈ یو؟ سالے کے جواب پر اس سے کچھ ہی فاصلے پر کھڑے شخص نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اوہ، اٹس مائی پلیزر ٹو میٹ یو، یور ہسبینڈ از سچ اے گریٹ مین۔ وہ اس کی تعریف کر رہی تھی اور ان کی گفتگو پر مرکوز سماعتوں پرسکون سی ہوئی تھی۔ وہ خوش ہوا تھا، اتنا خوش کہ اگر اس وقت وہ اپنی خوشی کا اظہار کر دیتا تو یقیناً آج کی تقریب میں موجود سبھی تماشائیوں کے پیچھے چھوڑ دیتا۔ تو آخر وہ نام اس کے ساتھ جڑ ہی گیا تھا اور وہ بذات خود اسے مکمل کر گئی تھی۔ وہ کیسے خوش نہ ہوتا۔ وہ سالے کے ہمراہ واپسی سے ان کے قریب آ رکی مگر وہ مسلسل مسکراتی ہوئی ان سے محوی گفتگو تھی۔ کھانے کا دور چلا اور سبھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ سالے کی نگاہیں وہاں موجود سبھی افراد پر تھیں۔ وہ تحمل اور ایٹیکیٹس کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ ظاہر ہے یہ سالے کا پاکستان تو نہیں تھا جہاں روٹی کھلتے ہی لوگ ایک دوسرے کے سروں پر چڑھ جاتے ہیں۔ اپنی ہی سوچ پر وہ مسلسل مسکرا رہی تھی۔ کچھ رسمی الیکس کے دوران ہی سالے کو کافی تھکن سی محسوس ہو رہی تھی، یوں جیسے اس نے نہ جانے کتنا کام بنا رکے کر لیا ہو۔ کندھے اور کمر تکلیف سے بھرپور ہو چکے تھے۔ اچانک ہی ہال کی لائٹس مدھم ہوئی اور ہال کے بیچوں بیچ ایک ٹاپ لائٹ جگمگا اٹھی۔ ڈھیروں ہی کپلز اٹھ کر ڈانس فلور کی طرف چل دیے۔ مصب اس کی ہر دلچسپی بغور دیکھ رہا تھا۔
صالح کو اپنے کندھے پر نوک محسوس ہوئی تو وہ پلٹ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ Would you like to dance with me؟ اس نے قطرے عاجزی سے ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ زالے کی مسکراہٹ نمایاں ہوئی۔ شور۔ وہ کندھے اچکاتی اس کی ہتھیلی پر ہاتھ جما گئی۔ مقابل خوش ہوا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے کچھ کپلز کے بیچ ذرا فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ مصعب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے کندھے پر رکھا اور ایک ہاتھ اسے اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ اس کی کمر پر بازو حمائل کرتے وہ آہستگی سے اسے اپنے قریب کرتا دھیرے دھیرے جھولنا شروع ہوا۔ زالے کو سٹیپس معلوم نہیں تھے مگر وہ اس کے قدموں کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی جھول رہی تھی۔ تمہیں سالسا بھی آتا ہے؟ یا آئی ایم اے پرو۔ وہ لب دبا گئی۔ سیکھا تھا تو پھر کرتے بھی ہوں گے؟ اس نے سوال کیا۔ ہاں، اکثر کرتا تھا۔ سالے نے آئی برو اٹھائے۔ کس کے ساتھ؟ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ کرتے ہوگے نا؟ اس نے جوابی تیر کسا۔ وہ مسکرا دیا مگر خاموش رہا۔ بتاؤ نا۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی۔ ممی کو پسند تھا یہ ڈانس مگر ڈیڈی کو بالکل نہیں، اس نے ممی کی فرمائش پر سیکھ لیا اور بس انہی کے ساتھ کرتا تھا۔ اس نے آخری لفظ پر زور دیتے کہا۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ویسے تمہاری وہ گرل فرینڈ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، ڈیزی۔ وہ کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی۔ تم سے ملنے نہیں آئے گی کیا؟ مصعب کی مسکراہٹ تھمی۔ وہ مسلسل جھول رہے تھے۔ مصعب نے اسے گھما کر خود سے دور کیا اور اگلے ہی پل واپس کھینچتے اس کی پشت پر حصار تنگ کیا۔ کیا ہم اس ٹاپک کے علاوہ بات کر سکتے ہیں؟ اس نے ذرا سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ اس ٹاپک میں کیا خرابی ہے؟ تمہاری تو کافی بنتی ہے نا اس سے۔ تو کیا تم اس سے ملو گے بھی نہیں؟ مصعب نے اسے گھما کر اپنی رخ اپنی جانب کیا۔ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میٹ ہر، وہ سخت اعصاب سمیت بولا۔ وائی؟ اینی اسپیسیفک ریزن؟ سالے پلیز، اس وقت نہیں، لیو دس ٹاپک۔ وہ شریر سا مسکرائی۔ میں نہیں چاہتا میری اتنی خوبصورت شام برباد ہو۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو پسند ہے نا وہ؟ اس نے شرارتاً کہا۔ اس دنیا میں اگر مصعب اعظم کو کوئی بھاتا ہے، کوئی اس کے وجود سمیت اس کی روح پر بھی اختیار رکھتا ہے تو وہ زالے مصعب اعظم ہے۔ تمہارے علاوہ ہر دلکشی مسترد۔ اس کا لہجہ قدرے اسپاٹ اور سنجیدہ تھا۔ کچھ پل وہ اسے خاموشی سے دیکھے گے۔ اس کے کہیں ہر لفظ کا ثبوت اس کی آنکھوں کی چمک بآسانی دے رہی تھی۔ اس کی نگاہیں اس کے مقابل کھڑی لڑکی سے اس کی گہری وابستگی کی گواہی چیخ چیخ کر دے رہی تھی اور مقابل لڑکی چند ہی لمحوں میں بھانپ گئی تھی۔ وہ انہیں چند لفظوں اس حساب پر کھل اٹھی تھی۔ چہرہ رونق سے بھر چکا تھا اور سرخ لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی گئی تھی۔ آر یو ریڈی مائی بیوٹیفل لیڈی؟ مصعب نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ ریڈی فار واٹ؟ اس کے سوال کے اختتام پر مصعب نے اس کا ہاتھ تھامتے اسے گھما کر اپنے دائیں جانب کیا اور اسے اپنے دوسرے ہاتھ کو ٹوسٹ کر کے کمر پر پن کیا۔ ابھی وہ ان سٹیپس کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ اس نے سالے کا ہاتھ گھما کر اسے خود سے دور کیا اور اپنی طرف کھینچتے اس کے کمر سے تھام کر ایک جھٹکے سے ہوا میں لہرایا تھا۔ سالے کی سانسیں ایک پل میں ہوا ہوئی چکی تھیں۔ وہ مکمل اسی کے سارے ہوا میں مسلسل گھوم رہی تھی۔ اس کی ساڑی کا پلو مصعب کے چاروں اطراف لہرا رہا تھا اور ارد گرد موجود بھی افراد اپنا ڈانس چھوڑ کر ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ وہ آزاد فیلکن فضا میں اڑ رہی تھی اور اس کے پر اتنے مضبوط اور محفوظ تھے کہ اسے اپنا وجود ہر پابندی اور محرومی سے بالاتر ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ سفید چمکتی مدھم سی روشنی تلے وہ اس مضبوط سے حصار میں کھوتی ہی چلی جا رہی تھی۔ 4 سے 5 چکر گھومنے کے بعد اس نے آہستگی سے اسے زمین پر ٹکاتے مضبوطی سے کمر سے تھام کر اپنے قریب تب کر لیا۔ اس کی پیشانی سالے کی پیشانی سے جڑ چکی تھی۔ وہ ہکی بکی سی گہری گہری سانسیں بھرتی اپنی بے قابو دھڑکنیں اعتدال میں لانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ارد گرد اٹھتی تالیوں کی آواز پر سالے کی دھڑکنیں اس قدر تیز ہو گئی تھیں کہ اس کا دل اپنے مقام کی حدود کو توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ اس کی تیز دھڑکن کی آواز مصعب کے کانوں تک بآسانی پہنچ پا رہی تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ کافی اچھا ڈانس کر لیتے ہو، وہ تیز سانسوں کے درمیان بولی۔ مقابل کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ مصعب نے چہرہ اس کے کان کے قریب کیا۔ تم جو ہو گر میری پناہوں کی سپرد، میں وقت کی سوئیاں حنوط کر ڈالوں۔ اس کی مضبوط سی سرگوشی سالے کے وجود میں ہلکی سی کپ کپاہٹ دوڑا گئی تھی۔ پلکوں کے گوشے دہک اٹھے اور اس کی نگاہیں جھک چکی تھیں۔ مصعب نے اس کی پیشانی سے سر ہٹاتے اس کے کندھے کی طرف جھکایا۔ 2 روپے کی شاعری، وہ اس کے کان میں دھیرے سے بڑبڑائی۔ مصعب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ ہنوز اس لیے جھول رہا تھا۔ میری اس 2 روپے کی شاعری سے زیادہ قیمتی کچھ نہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟
مصعب نے اس کے کان کے قریب نرمی سے لب رکھے. اس کی قیمت تمہاری مسکراہٹ جو ہے. وہ لب دباتی اس کے کندھے پر پیشانی ٹیک گئی. ڈائلاگ بازی تو تم سے کوئی سیکھے. وہ مسکراتی ہوئی بولی. سالے نے اس کے روبرو ہوتے اس کے چہرے پر نگاہ جمائی. اس کی داڑھی کافی ترتیب سے کٹ گئی تھی اور بال ہمیشہ کی طرح الجھے ہوئے. بلا شبہ وہ ایک پرکشش مرد تھا. سالے کی نگاہ اتفاقاً اپنے سے ذرا فاصلے پر ڈانس کرتے ایک کپل پر پڑی اور انہیں ایک نظر دیکھتے وہ نگاہیں واپس اس پر مرکوز کر گئی. مگر اس ایک نظر کی بدولت اس کے کان تپ اٹھے تھے اور وہ اپنے ہی غیر متوقع جھانکنے پر شرمندہ سی ہو رہی تھی. مصعب نے ایک ہلکی سی نگاہ اس کپل پر دوڑائی اور اپنی ہنسی بمشکل دبا گیا. وہ خوبصورت سا جوڑا رومانس کرنے میں مصروف تھا. یہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ منمنائی. وہی جو یہاں نہیں ہوتا. مصعب نے لب دباتے کہا تو سالے نے ٹیڑھی سی نگاہ سے اسے دیکھا مگر وہ نگاہیں جھکا گئی. مصعب نے چہرہ موڑے پھر انہیں دیکھا تو سالے نے ایک دم اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا. تم کہاں لوگوں کی پرائیویسی میں جھانک رہے ہو؟ وہ آنکھیں دکھاتی بولی تو وہ کھسیانی سی ہنسی ہنس دیا. کوئی ایک آدھ ٹپ ہی مل جائے گی یار. وہ شرارت سے بولا. سالے نے دانت پیسے. چلو یہاں سے. وہ اسے بازو سے کھینچتی ہوئی وہاں سے لیے تقریباً بھاگ ہی پڑی تھی. اس کی بریک بالکنی کے قریب آ کر لگی. وہ مسلسل مسکرا رہا تھا اور اس کی مسکراہٹ کافی شرارتی تھی جو سالے کے کان مزید تپانے میں معاون ثابت ہو رہی تھی. مصعب کی جیب میں موبائل کی گھنٹی شور مچاتی ہوئی اس کا دھیان اپنی جانب کھینچ گئی. عفاف بیگم کا فون تھا. رخسار ان سے بات کرنے کی ضد کر رہی تھی. مصعب سے بات کرنے کے بعد زالے نے موبائل اس سے لیا اور وہ اس سے ذرا فاصلے پر ہوئی. وہ رخسار سے ڈھیروں ہی باتیں کر رہی تھی. مصعب نے مڑ کر ٹیبل پر پڑا ایک جوس کا گلاس اٹھایا. ہائے مصعب. اچانک ہی اسے اپنی پرسک نسوانی سی آواز سنائی دی. وہ پلٹا اور اگلے ہی پل اس کے اعصاب تنے. سامنے کھڑی لڑکی کافی خوبصورت لگ رہی تھی. ہلکے اسکن کلر کی ہاف فراک پہنے بالوں کی ٹیل پونی بنائے گہرے میک اپ میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی مگر مصعب کو وہ انتہائی بیکار لگی تھی. لانگ ٹائم ٹو سی. ہاؤ آر یو؟ اس نے قدرے محبت سے پوچھا. آئی ایم ایبسلیوٹلی فائن. وہ بیزاری سے بولا. تم اتنا عرصہ کہاں غائب تھے؟ جونی سے میں نے جب بھی تمہارا پوچھا اس سے بتانے سے ہمیشہ انکار کیا. تمہارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے میرے خیال سے. اس نے سرد آواز میں کہا. لینا دینا مطلب؟ ہاؤ کوڈ یو بی سو مین مصعب. آئی واز ویٹنگ فار یو ایور سنس اے لانگ ٹائم. اور تم کہہ رہے ہو کہ میرا کیا لینا دینا؟ وہ نم لہجے میں بولی تو مصعب نے ایک نظر اپنے آس پاس دیکھا. زالے وہاں نہیں تھی. لسن ٹو می کلیئرلی. تم اب یہ مقام حاصل نہیں رکھتی کہ میں تمہیں کسی بھی قسم کی کوئی صفائی پیش کروں. ناؤ یو آر جسٹ اے اسٹریٹ گرل فار می. اور اپنی ریپوٹیشن بھی تم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کی. میں تمہیں اتنی گھٹیا نہیں سمجھتا تھا ڈیزی مگر بہت افسوس ہوا. ناؤ یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ یو آر نتھنگ ٹو می. اپنی بات کے اختتام پر وہ گلاس ٹیبل پر رکھتا ایک قدم چلا ہی کہ وہ اس کے سامنے آ رکی. تم اتنے خود غرض کیوں ہو گئے ہو مصعب؟ تمہیں ذرا سا بھی احساس ہے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا سہا ہے؟ ایسا کیا نہیں تھا جو میں نے تمہارے لیے نہ کیا ہو؟ ایچ اینڈ ایوری فیلڈ آف لائف میں نے تمہارا ساتھ دیا اور تم نے کیا دیا مجھے؟ کچھ ہی پلوں میں پیچھے دھکیل دیا. تو بتاؤ میں یہ سب نہ کرتی تو کیا کرتی؟ وہ غصے میں بول رہی تھی. لسن یو. وہ انگلی کی نوک اس کی جانب کی سختی سے بولا مگر اگلے ہی پل رکا. اس کی نظریں اس کی پشت پر کھڑی اپنی بیوی پر پڑی. وہ لب بھینچ کر رہ گیا. سالے نے ان کے قریب رکتے ایک بھرپور نگاہ ڈیزی پر ڈورائی. ڈیزی کی آنکھیں نم تھیں اور نگاہوں میں سوال. میرے خیال سے تمہیں اپنی پوزیشن کا دھیان رکھنا چاہیے مس ڈیزی. کسی کے ہسبینڈ سے غیر اخلاقی گفتگو ایک سیلف بیہیوڈ لڑکی کو زیب نہیں دیتی. سالے کے تاثرات سنجیدہ تھے اور الفاظ سخت. تم جانتی ہی کیا ہو ہماری گزشتہ زندگی کے بارے میں. ایک عرصہ ساتھ گزرا ہے ہمارا. تم اس کے بارے میں اتنا کبھی نہیں جان سکتی جتنا میں اپنا چکی ہوں. ڈیزی نے لرزتی آواز میں کہا. سالے نے دونوں بازو آپس میں باندھے. مجھے اس کی گزشتہ زندگی سے کوئی سروکار نہیں. وہ کیسا تھا؟ اس کی عادات کیا تھی؟ اس کا انٹرسٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا. ہاں مگر اب پڑتا ہے. اب وہ میرا شوہر ہے اور میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی غیر لڑکی میرے شوہر سے کسی بھی قسم کی بد تہذیب بات کرے. تم جا سکتی ہو اب. اس نے سرد آواز میں کہا. ساتھ کھڑا شخص مسلسل سالے کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا.
ڈیزی نے ایک نظر مصب کو دیکھا۔ وہ خاموش کھڑا اپنی بیوی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہ ہو۔ چلیں، سالے نے اسے اشارہ کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتا ایک قدم اس کی جانب بڑھا۔ وہ بھی چلا ہی تھا کہ ڈیزی نے اس کے بازو کی جانب ہاتھ بڑھایا، مگر اس کا ہاتھ مصب کے بازو تک پہنچنے سے پہلے ہی سالے کی گرفت میں آ چکا تھا۔ نہ جانے کیوں، مگر اس وقت اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈیزی کی کلائی پر اس قدر سخت تھی کہ اس کی کلائی کی وینز ابھر چکی تھی۔ سالے کے لب سختی سے آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ ڈونٹ ڈیئر ٹو ٹچ مائی ہسبینڈ، وہ انتہائی سرد لہجے میں بولی تو مصب نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ سالے نے ایک دم اس کی کلائی جھٹکی اور وہ اسے کندھے سے دھکیلتی قدرے پیچھے کر گئی۔ بیہیو یور سیلف گرل، اس نے غصیلی آواز میں کہا، اور وہ مڑ کر مصب کی طرف متوجہ ہوئی۔ چلیں، سالے نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا۔ مصب کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اس کے تاثرات قدرے سخت تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام گیا۔ وہ اسے لیے چل دی اور وہ تاثرات میں حیرانگی سے لیے اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ ہوٹل کے باہر آ کر رکی تھی۔ زالے نے لمبی سانس بھاری اور وہ مڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سارے آئی ایم سوری، میں اسے بس سوری کیوں بول رہے ہو؟ وہ ایک دم سے بولی۔ سوری تو اسے بولنی چاہیے، غلطی اس کی تھی۔ مصب نے اسے تھام کر اپنے قریب کیا۔ تمہیں برا لگا اس لیے سوری، اٹس آل رائٹ۔ زالے نے اس کے کندھے پر ہاتھ جمایا۔ کچھ دیر دونوں خاموش رہے۔ ارد گرد گزرتی ٹریفک کی آواز دھیرے دھیرے بلند ہوتی تو کبھی آہستہ۔ سڑکوں پر جگمگاتی روشنیاں رات کو دن بنائے ہوئے تھیں۔ مصب، اس نے آہستگی سے پکارا۔ جی حکم۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بولا، ہم ایفل ٹاور چلیں کیا؟ میرا دل چاہ رہا ہے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ مصب نے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا۔ تم جہاں کہو گی ہم وہاں جائیں گے، جس طرف اشارہ کرو گی اسی طرف۔ وہ مدھم سا مسکرا دی۔ اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور وہ چل دیا۔ وہ دونوں سڑک کنارے پیدل چلتے ہوئے جا رہے تھے۔ سالے اپنا کوٹ ہوٹل میں ہی بھول گئی تھی۔ اس وقت اس نے مصب کا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھامے اور دوسرے ہاتھ سے اس کا بازو تھامے وہ چلتی ہی جا رہی تھی۔ منہ سے نکلتی گرم بھاپ مسلسل ان کے چہرے ڈھانپ رہی تھی۔ وہ دیکھتے ہوئے چل رہا تھا۔ زالے کے تاثرات انجان سے تھے۔ نہ وہ غصے میں تھی اور نہ ہی نارمل تھی۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی اور مصب کی جان پر بنی ہوئی تھی کہ وہ بول کیوں نہیں رہی۔ اگر وہ غصہ ہوتی تو، مگر وہ اس پر غصہ نہیں تھی۔ تھوڑا چلنے کے بعد ایک ٹیکسی پکڑتے وہ دونوں اپنے سفر کی طرف گامزن ہوئے۔ ٹیکسی نے انہیں جہاں ڈراپ کیا تھا وہاں سے کچھ ہی فاصلے پر جگمگاتا ہوا آئیفل ٹاور زالے کا موڈ فریش کر گیا تھا۔ کرسمس کا تھیم اس کے چاروں طرف سجایا گیا تھا۔ چمکتی لائٹس اس کی حدود سے قدرے دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ زالے نے اس کے قریب جانے سے اسے روکا تھا۔ وہاں کافی لوگ تھے اور اس وقت وہ کسی خالی اور رش سے آری جگہ پر جانا چاہتی تھی۔ مصب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اس کے ہمراہ آئیفل ٹاور سے قدرے فاصلے پر ایک برج پر آ کھڑا ہوا۔ وہ برج تھا پونٹ ڈی لینا۔ وہاں سے نظر آتا سامنے کا نظارہ کافی پرکشش تھا۔ مصب نے ریلنگ سے کمر کی پشت ٹکاتے اسے تھام کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کی پشت پر حصار تنگ کیا۔ زالے کی سر کی پشت اس کے سینے پر تھی۔ وہ مکمل اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ لالا، اسے اپنے کان کے قریب ہلکی سی آواز سنائی دی۔ زالے کی آنکھیں ایک پل میں ہی بند ہوئی تھیں۔ آئی ایم ریلی سوری، وہ آہستگی سے بولا۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو، وہ مطمئن انداز میں بولی۔ تھینک یو۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے، میری زندگی میں آنے سے لے کر میری ہر غلطی معاف کرنے تک۔ تمہارا شکریہ زالے، وہ مسکرا دی۔ کبھی کبھی ہار جانا انسان کو مطمئن کرتا ہے۔ جب مقابل فرد واحد ہو تو ہار مان لینے میں ہی بھلائی ہے۔ تم ہرا دیتے ہو مجھے، ہمیشہ ہی۔ مصب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اور مجھے تم سے ہار جانا پسند ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ مصب نے اس کے کندھے پر لب رکھے تو وہ سہم سی گئی۔ تمہیں کبھی ہرٹ نہیں کروں گا زالے، آئی مین اٹ، بس تم یوں ہی رہنا۔ سالے نے لب دبائے۔ یوں ہی مطلب کلیشی عورت بن کر؟ وہ بڑبڑائی۔ مصب نے مسکراہٹ دبائی۔ مسز مصب، تمہارے کلیش بھی، سو بسم اللہ، وہ دھیرے سے بولا۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ مصب نے اسے گھما کر اپنی طرف کیا اور وہ اسے مضبوطی سے تھام گیا۔ ارد گرد ہوتی آتش بازی سے آسمان جگمگا رہا تھا۔ ڈھیروں ہی چمکتے سرخ، گولڈن اور نہ جانے کون کون سے رنگ آسمانی دنیا کو جادوئی سا بنا چکے تھے۔ مصب نے اس کے رخسار کے گرد ہاتھ رکھا۔ یہ حقیقت ہے زالے کہ میں نے تمہارے علاوہ کبھی کسی انسان کو خود پر اختیار نہیں سونپا۔ وہ لڑکی میری دوست تھی اور ایک عرصہ وہ اچھی دوست ثابت بھی ہوئی، مگر آئی سویر
میرے دل میں کبھی اس کے لیے کوئی غلط قسم کے احساسات نہیں تھے۔ وہ کیا سوچتی ہے میرے بارے میں یہ میں نے کبھی جاننے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ زالے نے اس کے کرتے کا کالر درست کیا اور وہ اس کے کندھے پر ہاتھ جمائے۔ تمہیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں مصب، آئی ٹرسٹ یو، وہ قدرے مطمئن انداز میں بولی۔ مقابل شخص کی آنکھیں بھر آئی تھیں، وہ مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ جہاں تک بات ہے تعلق کی تو جو رشتہ ہمارے درمیان ہے اسے کسی غلط فہمی کی ضرورت ہے ہی نہیں۔ تمہاری زندگی مجھ سے قبل کیسی تھی میں اسے کریدنا نہیں چاہتی کیونکہ اس میں نہیں تھی۔ ہاں مگر اب ہوں، اور اب مجھے فرق پڑتا ہے تمہاری ہر بات ہر چیز سے، اور تم غلط نہیں ہو، میں جانتی ہوں۔ مصب کی آنکھوں سے پھسلتے آنسو رخساروں پر آ نکلے تھے۔ سالے نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کیا۔ آئی ایم ہیئر فار یو۔ اس کی بات پر وہ سسک اٹھا تھا۔ اس نے سر جھکاتے اس کی پیشانی سے ٹکا دیا۔ سالے نے اس کے کندھے پر تھپکی دی۔ میرے پاس رہنا سالے، ہمیشہ، ہر وقت، بس تم میرے ساتھ رہنا، مجھے تمہاری ضرورت ہے، ہر پل، زندگی کے ہر پہلو میں، وقت کے ہر پہر میں تمہیں کبھی کھونا نہیں چاہتا۔ تمہیں کھو دیا تو میں اپنے آپ ہی کہیں گم ہو جاؤں گا، اور مجھے گم ہونے سے ڈر لگتا ہے سالے۔ سسکیوں کے درمیان اس کی فریاد بہت درد بھری تھی۔ سالے کی آنکھیں نم ہوئیں اور بے بسی کے وہ آنسو پھسل کر بہہ نکلے۔ وہ آنکھیں موندے مسلسل اس کی گردن کی پشت سے ہلا رہی تھی۔ مصب نے نگاہیں اس پر ٹکائیں تو اس کے بھیدے رخسار اسے تڑپا گیا۔ وہ اس کی جانب جھکا اور ان سکون دہ رخساروں پر پھسلتی قیمتی نگ وہ لبوں سے چن رہا تھا۔ اس کا ہر لمس اس قدر شدت بھرا تھا کہ ارد گرد امڑتی گہری سردی میں بھی لالا کو اپنے وجود میں دیکھتے ہوئے تپش محسوس ہو رہی تھی۔ مقابل شخص کے لب انتہائی سرد تھے اور وہ دھیرے دھیرے آنکھوں کی منازل طے کرتے اب رخساروں تک آ پہنچے تھے۔ زالے کا وجود اب باقاعدہ کپ کپانا شروع ہو چکا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ اسے روک نہیں پا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ رک جائے، سنبھل جائے، مگر وہ گزرتا ہر لمحہ اپنے اعصاب کھوتی ہی چلی جا رہی تھی۔ اس کا گریبان زالے نے مٹھیوں میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اسے اپنی کمر پر گرفت بھی مزید تنگی محسوس ہوئی۔ مصب نے چہرہ اسے دور کرتے بغور اسے دیکھا۔ اس کی آنکھیں سختی سے آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ پلکوں پر ٹھہری نمی اب بڑھ چکی تھی۔ سانسوں کی روانی میں بھڑکتی شدت مصب اعظم کے اعصاب فراموش کرتی ہی جا رہی تھی۔ اس نے اس کی ٹھوڑی پر گرفت جمائی اور اس کا اگلا حملہ سیدھا اس کی چمکتی نوز پن پر ہوا تھا۔ وہ لب بھینچ گئی تھی۔ مصب کیا کر رہے ہو؟ وہ بمشکل بولی۔ بتا رہا ہوں تمہیں، وہ دھیرے سے بولا۔ کیا بتا رہے ہو؟ یہی کہ تم پر میرا حق ہے۔ وہ گہری سانسیں بھر رہی تھی۔ تمہیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا چہرہ لڑکھڑاہٹ سے بھرپور تھا۔ بتانا ضروری ہے۔ سالے نے اس کا چہرہ خود سے ذرا فاصلے پر کیا تو مصب نے ایک دم اس کی دونوں کلائیاں تھام لیں۔ پلیز سالے، ڈونٹ ٹیل می ٹو اسٹاپ، پلیز ڈونٹ، اس نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا تو سالے کی آنکھیں ایک دم کھلی۔ نم آنکھوں سمیت وہ اس کی نگاہوں میں جھانک رہی تھی۔ وہاں جھلکتا احساس سیدھا اور صاف تھا۔ وہ متانت سے نم پلکیں جھکا گئی۔ مصب نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور وہ اسے اپنے مقابل کر گیا۔ لالا، آئی لو یو، اس نے قدرے عاجزی اور محبت سے کہا اور اپنے اعتراف کے اختتام پر اس کی جانب جھکا۔ مقابل لڑکی کوئی رد عمل دیتی اس سے قبل ہی وہ ان کے سرخی مائل انابی لبوں کو اپنی دسترس میں مقید کر چکا تھا۔ سالے کی دھڑکنیں چند ثانیوں تک ٹھہر گئی تھیں۔ وجود کی لرزش ایک لمحے میں بے لگام ہوئی تھی۔ وہ عمل اس قدر تیز رفتاری سے اپنایا گیا تھا کہ مقابل وہ مضبوط اعصاب کی مالک لڑکی، وہ طاقتور شیرنی ڈھہ سی گئی تھی۔ وہ ہار گئی تھی۔ وہ اپنا وجود آزاد کر گئی تھی۔ وہ ایک جان لیوا لمس اس کے وجود سے طاقت کھینچ کر اسے ادمرہ کر گیا تھا۔ اس کے گریبان پر مضبوط ہوتے اس کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو چکی تھی۔ ارد گرد اڑتا شور اور آتش بازی کی بلند آوازیں جیسے میوٹ کر دی گئی تھیں۔ اس سے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ ایک چیز جو اس وقت اس کی سماعتیں سننے کی اہل تھی وہ مقابل شخص کی تیز ہوتی دھڑکنوں کا شور اور اس کی بے قابو ہوتی سانسیں تھیں جو اب دھیرے دھیرے اس کے بے جان ہوئے وجود میں منتقل ہوتی جا رہی تھی۔ رخسار شعلوں کی مانند دہک اٹھے تھے، حیا کی لالی سے عارض سرخ لال کی طرح رنگے گئے تھے۔ I really love you لالا، اسے آزادی بخشتا وہ گہری سانسوں کے درمیان بولا تھا۔ مصب کا چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ سانسوں کی ترتیب مسلسل بکھر رہی تھی۔ دھڑکنیں وجود سے بغاوت کر چکی تھیں اور وہ اپنے ہی رد عمل پر سرخ پڑ چکا تھا اور اس کے سفید رخسار چمک اٹھے تھے۔
سالے کی رکی ہوئی دھڑکنیں اعتدال میں آئی تھیں، مگر پلکوں کی بار پر جیسے قفل لگ چکا تھا۔ وہ مقابل چہرے کی اور ایک نظر دیکھتی تھی تو اس کی رہی سہی جان بھی ہوا ہو جاتی۔ مصب کی تیز اور دہکتی سانسیں اس کی گلالی چہرے کو آگ کی طرح تپا رہی تھیں۔ سالے کا وجود مسلسل لرز رہا تھا۔ آئی ایم ریلی ویری سوری، وہ کچھ ہڑبڑا کر بولا تھا، جیسے اپنی ہی کارروائی پر معذرت خواہ ہوا ہو۔ سالے کی بند آنکھیں ایک پل میں کھلی اور اس کی نگاہیں سیدھا اس کے ترچھے چہرے پر ٹھہر سی گئیں۔ اس نے بے اختیار اس کی کالر کو اپنی جانب کھینچا اور مقابل شخص کی بکھرتی سانسیں ایک دفعہ پھر رک چکی تھیں۔ وہ لمحہ اس قدر مختصر تھا کہ مصب کو اس کے تاثرات سمجھنے کا موقع ہی نہیں مل گیا۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام کر اپنی گردن کے گرد حمائل کیے اور وہ 2 روپے کا شاعر اپنی خیالات کی کشتی کو کچھ وقت کے لیے کنارے پار لگا گیا تھا۔ وہ پاگل سا ہو رہا تھا اور مقابل لڑکی تو تھی ہی سائیکو۔ دھند کی سرد اور نم چادر میں لپٹے 2 وجود اس قدر دہک اٹھے تھے کہ ان کے ارد گرد پھیلی برف اس الاؤ کی بدولت پانی میں ڈھلتی جا رہی تھی۔ مصب کے چہرے کا پہلو بدلا تو لالا کی انابی پنکھڑیاں اس کی دہکتی گرفت سے آزاد پا گئی۔ رکی ہوئی دھڑکنیں بحال کرتی وہ اس کے سینے سے آ لگی تھی اور اس کی آنکھوں کے تر گوشوں سے پھسلتی نمی اس کا گریبان بھگو رہی تھی، مگر چہرے پر مسکراہٹ اور اطمینان تھا جو دھڑکنوں سے ہوتا ہوا وجود کے کونے کونے پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ مصب نے وہ لرزتا وجود اس قدر مضبوطی سے خود میں چھپا لیا کہ اس کے حصار کے حالے میں ارد گرد کی سرد ہوائیں بھی اس تک پہنچ نہیں پا رہی تھیں۔ اس نے بے اختیار ہی چہرہ آسمان کی جانب اٹھایا اور گہری سسکی فضا کے سپرد کرتا وہ اس قدر مطمئن ہوا کہ مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ تاثرات کی کیفیت اس وقت کسی فتح یاب بادشاہ کی مانند تھی، جو جیسے وہ ایک ساتھ کئی تخت جیت آیا ہو، کیوں جیسے اس کی دنیا کی تمام بحشتیں اس کے نام رقم ہو چکی ہوں۔ ان پلوں میں وہ کس قدر امیر ہو گیا تھا، یہ بس وہ 2 روپے کا شاعر ہی جانتا تھا۔ You do You dominate on me, Lala. Not on just my heart, but each and every part of my soul. اس کا لہجہ قدرے آجزانہ تھا۔ سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ وہ اس کے گرد حصار تنگ کر گئی۔ میرے ساتھ رہنا ہمیشہ، مجھے حقیقت میں تمہاری ضرورت ہے مصب، وہ آہستگی سے بولی۔ وہ اطمینان سے مسکرا دیا۔ بس کہہ دو میرے بغیر نہیں گزارا تو میں تمہارا۔ وہ دھیرے سے سرگوشی کرتا بولا تو سالے نے مسکراتے ہوئے اس کے گریبان پر سرد ہوئی ناک رگڑی۔ سنا ہے ادیب اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں نہیں کرتے، پر سب تو نہیں، پر کسی ایک پر جو ان کی کمزوری کو طاقت میں بدلنے کی سکت رکھتا ہو۔ اور تمہارے اس 3rd کلاس شاعر کی تو ایک ہی کمزوری، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور وہ کون سی؟ وہ اپنے چہرے کا پہلو بدلتی دایاں رخسار اس کے سینے پر ٹیک گئی۔ مصب نے اس کی تھوڑی تھامتی چہرہ اپنے مقابل کیا۔ آنکھوں میں چمک تھی، لبوں پر شرارت اور تاثرات میں شوخی سی۔ وہ اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھ رہی تھی۔ مصب نے ذرا سا جھک کر اس کی نوز پن پر نرمی سے لب رکھے۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس نے چہرہ اس سے جدا کیا تو ایک پل میں اس کے کشادہ سینے میں جا چھپی۔ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ بس ایک یہی ہے تمہارا یوں شرمانا، قسم سے جان نکال لیتا ہے۔ وہ ہنستا ہوا بولا تو سالے نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ تم سے شرماؤں؟ اب اتنے لاچار دن بھی نہیں آئے میرے، وہ بڑبڑائی تو وہ کھل کر ہنس دیا۔ ویسے اور سچویشن میں ایسے ٹپس ملتی رہنی چاہیے، آسانی رہتی ہے نا؟ اس نے حد درجہ شرارت سے کہا۔ سالے نے اس کے مسلس پر مکہ جڑ دیا۔ وہ لب دانتوں تلے دباتا بمشکل ہنسی کنٹرول کر گیا۔ گھر چلیں؟ مصب نے اس کے سر پر ٹھوڑی ٹیکتے کہا۔ اس سے پہلے تمہارا مونٹ مانٹری میری کلفی بنا ڈالے۔ گھر چلتے؟ وہ اس سے جدا ہوئی تو مصب نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ دونوں تقریباً رات کے 11:30 بجے کے بعد گھر لوٹے ہوئے تھے۔ ٹیکسی سے نکل کر گھر تک آتے ان کے کندھوں اور سروں پر برف جم چکی تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی مصب نے اس کے سر اور کندھوں سے برف جھاڑی اور اپنے جوتے اتار کر دروازے کے قریب رکھتا کچن میں داخل ہوا۔ اس کے ہمراہی اس نے کافی بنائی تھی۔ سالے کو مصب کے ہاتھ کی کافی بہت پسند تھی۔ کافی نہیں، اس کے ہاتھ کی بنی ہر چیز پسند تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جادو ہی تھا۔ وہ واقعی اس قابل تھا کہ اس کی ایبلٹی پر اسے کم عمر میں ہی ایک بلند اور نمایاں مقام حاصل ہوتا۔
وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک سکون وجود سے آ ٹکرایا۔ کمرہ مکمل ہیٹڈ تھا، ٹھٹرتے وجود اب پر حرارت ہوئے تھے۔ ان کے ہمراہ بالکنی کی بند کھڑکی کے پار بیٹھی وہ اسے چھوٹی چھوٹی باتوں میں مصروف تھی۔ سالے نے باتوں ہی باتوں میں اسے باسط کی گزشتہ ہوئی انبن کی وجہ دریافت کرنی چاہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت کس لڑائی کی بات کرے، مگر مذہب اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے سالے کے سوال پر کچھ دیر خاموشی اختیار کی۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھے معلوم ہونی چاہیے؟ مذہب نے کب ایک طرف رکھتے اسے کھسکا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم جان تو سکتی سالے، مگر میرے خیال سے نہ جانو تو بہتر رہے گا۔ وہ کیوں؟ آخر بات کیا ہے؟ مذہب نے اس کا ہاتھ تھاما اور وہ اسے سہلا رہا تھا۔ باسط کی گزشتہ زندگی کچھ اچھی نہیں تھی، وہ غلط راستے پر نکل پڑا تھا۔ کیسا غلط راستہ؟ سالے نے الجھی سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ زالے، باسط اور تمہارے بیچ جو اعتماد اور پختگی ہے، میں نہیں چاہتا وہ خراب ہو، کیونکہ اب اس کی مینٹالٹی کافی بدل چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اسے لے کر تمہارے خیالات اور نظریہ بدلے۔ تم اسے بھائی مانتی ہو نا؟ اس نے سر اسپات میں ہلایا، اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ وہ تمام عمر ایک بہترین بھائی ثابت ہوگا۔ باقی رہی ماضی کی بات، تو غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اس سے بھی ہوئی، مگر انہیں سدھار کر ان غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنے سے ماضی بھلایا بھی جا سکتا ہے۔ وہ اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ الجھ سی گئی تھی، مگر اس نے ایک چیز نوٹ کی تھی۔ مذہب اس بارے میں کافی محتاط تھا۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ کوئی انسان اگر ہمارے لیے مخلص ہو اور ہمارا مددگار بنے تو اس کی نیگیٹو سائڈ کو کور رکھنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند رہتا ہے۔ عزت بنی رہے تو اچھا رہتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے لیے انجان رہنا بہتر ہے تو اٹس اوکے، آئی ول ناٹ آسک اگین۔ مذہب نے مسکراتے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا۔ وہ اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی بات کے بعد اس سے کافی باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس کی باتوں کا جواب فرصت سے دے رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں، وہ تیز نگاہیں، وہ لالا کو الجھا ڈالتی تھی۔ بولتے ہوئے اس نے مذہب کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ اپنی بات کے درمیان ہلکا سا مسکرا دی۔ اسے بے اختیاری گردن جھکائی۔ سالے نے کچھ دیر بعد اسے دیکھا اور اس کی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ مقابل شخص کے لبوں کے اطراف لگا وہ سرخ رنگ زالے کے رخسار ایک بار پھر دہکا گیا تھا۔ اسے مسکراتے دیکھ وہ بھی مسکرا دیا۔ کیا ہوا؟ سالے نے نفی میں سر ہلایا اور وہ نگاہیں بالکنی کے باہر آسمان پر مرکوز کر گئی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی آسمان تکتی رہی۔ کچھ دیر بعد اس کی جانب دیکھا۔ وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بہت گہری اور الجھا دینے والی تھیں، یوں جیسے اس کے مقابل بیٹھی لڑکی کے علاوہ اس کے ارد گرد اور کچھ موجود نہ ہو۔ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو؟ آخر وہ الجھ کر سوال کیا۔ اس کی مسکان گہری ہوئی۔ سوچ رہا ہوں۔ کیا سوچ رہے ہو؟ وہ تھوڑی گھٹنوں پر ٹکا دی۔ یہی کہ حوریں تو جنت میں ملتی ہیں، مجھ گناہ گار کو دنیا میں کیسے مل گئی؟ وہ کسی ٹرانس کی کیفیت میں بولا۔ سالے نے بہت گہری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں خوبصورت تو نہیں ہوں، اور یہ میں بات اچھے سے جانتی ہوں، وہ اسپاٹ انداز میں بولی۔ مذہب نے بھویں سکیڑی۔ وہ اسے اس کی جگہ سے سرکا کر اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ سالے کا چہرہ اس کے قریب تھا۔ عشق کا حسن سے کیا تعلق؟ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جن سے عشق ہو وہ خوبصورت نہیں، جان لیوا لگتے ہیں، تمہاری طرح۔ اس نے اس کے بال نرمی سے تھام کر لبوں سے لگاتے کہا۔ سالے کی نگاہیں مسلسل اس پر ٹکی ہوئی تھیں۔ مذہب نے اس کی ساڑی کا پلو اس کے کندھے پر ذرا سا درست کیا۔ میری بینائی کی حدیں تمہاری ان زلفوں سے لے کر اس نوز پن اور پھر یہاں سے ہوتی ہوئی مکمل وجود کے ہر سرے کے ساتھ کفر ہو چکی ہیں زالے۔ اس سے آگے کچھ نہیں، تم سے آگے صرف موت ہے۔ تمہارے علاوہ کوئی حسن، کوئی ادا اور کوئی وجود مجھے متاثر نہیں کر سکتا۔ میری ہر وابستگی صرف تم تک محدود ہے، صرف تم۔ وہ مسلسل بول رہا تھا۔ لہجہ اتنا نرم اور محبت بھرا تھا کہ مقابل لڑکی بس اسے ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ اس کی کسی ایک بات کی بھی نفی نہیں کر پائی تھی، کسی ایک جملے پر بھی اسے شک و شبہ نہیں ہوا تھا۔ اس کا ہر لفظ اس قدر شفاف اور سیدھا تھا کہ وہ اس شخص کے اس جادوئی سحر میں کھوتی ہی چلی گئی تھی۔ مذہب نے اسے تھام کر اپنے قریب تر کیا۔ وہ پلکیں جھپکتی گردن ہلکی سی جھکا گئی۔ تم میرا سب کچھ ہو زالے، وہ پیار بھرے لہجے میں بولا۔ زالے نے اس کے کرتے کے بٹنز کو انگلیوں سے چھیڑا۔ سب کچھ مطلب؟ وہ شرارت سے بولی۔ مذہب کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ سب کچھ مطلب تم میری جان غزل، روح رواں۔ وہ جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ راحت عزیز، میرے رفیقہ حیات۔ اس نے اس کا دایاں رخسار لبوں کے سپرد کیا۔ نور نظر، سکون قلب۔ اس نے چہرہ اسے ذرا فاصلے پر کیا۔ جان وفا، ملکہ حسن، منزل قرار، میری نور قمر، میری کل کائنات ہو تم۔
اپنی بات کے اختتام پر وہ اسے خود سے لپٹا گیا تھا۔ مصعب نے اس کے کندھے پر بوسہ دیا۔ اس کے جوابات پر وہ بے اختیار مسکراتی ہی چلی گئی تھی۔ سادے کی سماعتیں اس کے ہر لفظ پر پرسکون سی ہوتی گئی تھیں۔ دل زوروں سے دھڑک اٹھا تھا اور ایک مطمئن سی مسکراہٹ لبوں پر گہری ہوتی گئی۔ وہ بے ساختہ شرمائی تھی۔ یہ 10 روپے کے ڈائلاگس کہاں سے دیے؟ وہ سامن بنائی۔ مصعب نے ایک دم اس کے کندھے سے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا۔ ارے واہ، قیمت میں اضافہ، مطلب ڈائلاگس میں بہتری آ رہی ہے۔ وہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر وہ قدرے پرسکون ہوا تھا۔ تم پاگل ہی ہو، وہ مسلسل ہنستی ہوئی بولی۔ ہاں پاگل ہاں تیرے پیچھے، اس نے شگفتگی سے کہا تو سالے نے مان بھری نظروں سے اسے نہارا۔ اس کا لہجہ کافی پیارا تھا۔ وہ لب دباتی نگاہیں جھکا کر اس کے کندھوں پر ٹکا گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں سے کھیل رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے ہاتھ میں الجھاتا تو کبھی تھام کر لبوں سے لگاتا۔ اس نے اپنی پیشانی کو ذرا سی حرکت دی اور وہ سرک کر لالا کے رخسار پر آ ٹکی۔ لبوں کی گستاخی بڑھے تو زالا کو اپنے گال نم ہوتے محسوس ہوئے۔ وہ لمحے مسکراہٹ میں مشکل چبائے بیٹھی تھی، مگر اس نے کسی بھی قسم کی کوئی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ رک سی گئی تھی۔ رخسار آزاد ہوئے تو وہ بچا کھچا سرخ رنگ ایک دفعہ پھر اپنے اختتام کو آ پہنچا تھا۔ وہ اس مضبوط سی پناہ میں سمٹی تھی۔ وہ دہکتی سانس سے اس کے حلق تک کو تپاتی ہوئی گزر رہی تھی۔ اس کی گرفت لالا کے رخسار کے گرد سخت ہوئی۔ وہ گہری سانس بھرتا اس سے جدا ہوا اور اگلے پر اس بے جان سے وجود کو باہوں میں بھرتا اٹھا اور بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ مسلسل اپنی بکھرتی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ سالے کو اپنی گردن پر محسوس ہوتا وہ شدید لمس نڈھال سا کر گیا تھا۔ وہ شخص پاگل سا ہو رہا تھا اور اس کے پاگل پن کی گہری اور آتشی مہرے اس کی پناہوں میں قید اس نازک سی لڑکی کے وجود پر جا بجا ثبت ہوتی جا رہی تھی۔ مصعب کی گرفت تنگ ہوئی تو وہ مچل اٹھی تھی۔ اس کی ذرا سی سسکی پر وہ جیسے ہوش میں آیا تھا۔ اسے آنکھیں مکمل کھولتے ایک دم خود کو اس سے دور کیا تھا۔ مصعب کی سانسیں اس قدر تیز تھیں کہ اس کے چہرے سمیت گردن بھی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ زالے نے بمشکل آنکھیں کھولتے اس پر نگاہیں جمائی تو وہ کچھ متذبذب سی ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو زالی کا چہرہ بھی گو رہے تھے۔ I'm really sorry. I'm so sorry سالے، وہ قدرے سے سک کر بولا۔ سالے نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے معاف کر دو، وہ آ بھرتا اس کے کندھے میں چہرہ چھپا گیا۔ مصعب نے اسے مضبوطی سے گلے لگاتے اپنی آواز دبانی چاہی۔ سالے کی آنکھیں تر ہوئیں۔ It's okay. It's fine now، وہ دھیرے سے بولی۔ No it's not، میں بہت برا ہوں سالے، وہ سسکیوں کے بیچ بولا۔ سالے نے اس کی گردن کی پشت سہلائی۔ میں ایسا نہیں چاہ رہا تھا، قسم دے دو سالے میں نہیں۔ وہ مسلسل رو رہا تھا، وہ اپنی بات بھی مکمل نہیں کر پا رہا تھا۔ مصعب خاموش ہو جاؤ، یہاں دیکھو میری طرف۔ اس نے اس کا چہرہ بمشکل اپنے کندھے سے نکال کر روبرو کیا۔ بس خاموش ہو جاؤ، وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ I have proven to be very disappointing، تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، مجھے تو تمہیں پیار سے رکھنا تھا سالے، میں نے سب۔ سالے نے ایک دم اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ بھول جاتے ہیں نا وہ تو باتیں، ہم اپنی زندگی سے وہ حصہ نکال دیتے ہیں نا۔ کیا تم میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ سب بھول جاؤ نا یار، I forgive you، ایک نئی شروعات کرتے ہیں نا، مت لاؤ وہ پل ہمارے بیچ پلیز، I request you، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ مصعب نے جھک کر اس کی پیشانی سے ماتھا ٹیک دیا۔ I need you صابی، I really need you، وہ قدرے متانت سے بول رہی تھی۔ لہجہ التجائی اور خفگی سے بھرپور تھا۔ Your صابی is here، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے لیے، ہمیشہ ہر وقت۔ اس نے اس کی پیشانی پر محبت بھرا لمس چھوڑا۔ سالے نے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں سے صاف کرتے تھام کر اپنے قریب کیا اور اس کی ڈائری پر اب آہستگی سے لب رکھے۔ اس نامعلوم سے لمس پر مقابل وجود جیسے جی اٹھا تھا۔ رگوں میں سکون کی ایک شدید لہر سرایت کر گئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ سرخ ہوئے چہرے پر دوڑائی۔ دھڑکنیں بڑھیں، سانسوں کی روانی بے قابو ہوئی۔ وہ ان سیاہ نم آنکھوں کے سحر میں کھو سا گیا تھا۔ ان چند لمحوں میں اس کے وائٹلز اس قدر طاقتور ہوئے تھے کہ مصعب کے چہرے سمیت اس کے گردن تک کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ اس کے وجود میں پنپتے بے لگام جذبات کی طاقت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ اس کا مکمل وجود آگ کی طرح دہک اٹھا تھا۔ پھر وہ خود کو چاہ کر بھی روک نہیں پایا تھا۔ وہ ایک لمحے بھر کو بھی تھما نہیں تھا۔ اس کی گرفت، اس کی پناہ اس قدر پرسکون اور نماہٹ سے بھرپور تھی کہ اس میں قید و فیلکن حقیقت میں جی اٹھی تھی۔ اس کے مردہ ہوئے اعصاب اثر نو بیدار ہوئے تھے۔ اس کے وجود کی تمام محرومیاں، وہ خالی پن، وہ تکلیفیں، وہ سخت تاثرات ان لمحوں کی زد اور اس شخص کی دسترس کے سپرد ہو کر
سالے کے وجود سے نکل کر مونٹ مارٹری کی سرد فضا میں تحلیل ہوئے تھے۔ وہ اس محفوظ حصار میں ایک بار پھر سے جنمی تھی۔ وہ اس بار مکمل سالے مصعب اعظم بن کر پیدا ہوئی تھی، جذبات اور احساسات سے لدی ہوئی، تاثرات کی ہر لڑی سے بھرپور، مسکراہٹوں اور مثبت رویوں سے کندھی ہوئی۔ وہ مکمل ہوئی تھی۔ صرف وہی نہیں، اس کا آدھا وجود، وہ شخص، وہ بھی مکمل ہو گزرا تھا۔ وہ لڑکی اس اقلب البیض کو قلب التاباں بنا گئی تھی۔ اپنے خوابوں کے محل میں جذبوں اور احساسات کی دہلیز پر ایک دوسرے کے سنگ داخل ہوتے وہ دونوں ہی پرسکون اور مطمئن تھے۔ کبھی کبھی آزمائشیں اور کڑا وقت ہماری زندگی میں ہماری غلطیوں اور گناہوں کے عوض ہی نہیں آتا۔ ہمارا رب ہمارے درجات اور عہدہ بلند کرنے کی خاطر بھی کڑا وقت بھیجتا ہے۔ وہ ہمیں سمجھنے اور سکھانے کی خاطر بھی مشکل بھیجتا ہے۔ کچھ بندے رب کے لیے بہت خاص ہوتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ وہ سیکھیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں۔ آسانیوں کے لیے مشکلات لازم ہیں، اور اس عمل کا ہمیں ایک مدت کے بعد علم ہوتا ہے۔ صبح کا آغاز تھا۔ کھڑکی کے مقابل لٹکتا سفید اور نیلے رنگ کا پردہ روشنی کی کرنوں کو کمرے کی حدود کے باہر ہی روکے کھڑا تھا۔ وقت شاید صبح کے 11 بجے کے بعد کا تھا۔ وہ بے لگام سے نگاہیں اپنے مالک کی اس قدر نافرمان ہو چکی تھی کہ ایک پل کو بھی اس کے حکم کی تعمیل نہیں کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اسے یہ بے خبر سے سوتے ہوئے پاگلوں کی طرح نہار رہا تھا۔ اس کے حصار میں قید اس لڑکی کے خدوخال قدرے نکھر سے گئے تھے۔ گندمی رنگت انابی پنکھڑیوں سے چمی چمکدار چادر اپنے اطراف لپیٹے ہوئے تھے۔ وہ کتنی خوبصورت تھی، کتنی دلکش، کتنی ہی خواب زدہ۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی مسکرا دینا اب اس کی عادت بن چکی تھی۔ اس نے اپنی شہادت کی انگلی کی پشت آہستگی سے اس کے رخسار پر رب کی۔ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا وہ قدرے پرسکون ہوا تھا۔ ایک تشکر بھری سانس فضا میں تحلیل کرتا وہ مسکراتا ہوا اٹھا اور اس پر کمفرٹر درست کرتا فریش ہونے چل دیا۔ واش بیسن کے سامنے رکتے اس نے دیوار پر لگے شیشے کے باکس سے شیونگ کٹ نکالی۔ کٹ کی تمام چیزیں واپس رکھتا وہ ایک تیکھا بلیڈ نکال چکا تھا۔ وہ اس خالی بلیڈ کے ذریعے اپنی داڑھی کے ارد گرد بڑے ہوئے ہلکے ہلکے بال درست کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ اسی طریقے سے ہی اپنی شیونگ کرتا تھا، ایک خالی بلیڈ کے ذریعے۔ اپنا کام کرتے اس کی نگاہ اچانک ہی اپنے کندھے پر پڑی اور وہ بے اختیار ہی مسکرا دیا۔ دائیں کندھے پر خروچ کی ایک لمبی لکیر ابھر رہی تھی۔ وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ وہ سیلف کانشیس بندہ اپنی اسکن کیئر کا بہت خیال رکھتا تھا، مگر کچھ عرصہ قبل تک ہی اس نے بیسن کے دائیں طرف لگا شیشے کا دروازہ کھولا تو کچھ پل وہ وہاں پڑی ڈھیروں چیزیں دیکھتا رہا۔ چہرے، بالوں اور باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے نہ جانے کون کون سے پروڈکٹس پڑے ہوئے تھے۔ اسے یاد نہیں تھا کہ اس نے آخری دفعہ کب دل کھول کر اپنی اسکن کیئر کی ہو، مگر اس کے چہرے کے خد و خال میں کوئی ایسی کمی نہیں دکھائی دی تھی جو بتاتی ہو کہ وہ عمر رسیدہ ہو رہا ہے۔ مصنوعی خوبصورتی وقتاً فوقتاً انسان کو پرکشش بنائے رکھتی ہے، مگر اس کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ہماری قدرتی خوبصورتی بھی ان عارضی تدابیر کے ہتھے چڑھ کر برباد ہو جاتی ہے۔ ہماری خوبصورتی قدرتی ہی بھلی ہوتی ہے اگر ہم دھیان دیں تو۔ اسے سادہ سا ایلو ویرا جیل ہتھیلی پر لگایا اور وہ اسے درست کی ہوئی داڑھی کے اطراف لگایا۔ اب بس یہی اس کی اسکن کیئر تھی۔ پہلو بدلتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھ کھولی تھی۔ سالے نے مکمل آنکھیں کھولتے اپنے ارد گرد دیکھا۔ کمرے میں بالکل اندھیرا تھا، مگر پردے کی اس پار سے آتی روشنی کی ہلکی سی کرن صبح ہونے کی گواہی دے رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خالی نگاہوں سے چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے اعصاب بحال ہونے میں تقریباً 4 سے 5 منٹ لگے تھے۔ اس بیچ اسے یہ تک یاد نہیں تھا کہ وہ کون ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ اسے آنکھیں سختی سے مسلیں اور خود پر سے کمفرٹر اتارتے وہ رکی۔ اگلے ہی پل دوبارہ سے کمفرٹر خود پر تان گئی۔ لب سختی سے آپس میں جا ملے، رخسار دہک اٹھے تھے۔ اس کے تن پر موجود وہ سیاہ کرتا اس کے عارض شعلے کی طرح تپا گیا تھا۔ اس نے تیزی سے اپنے دونوں ہاتھوں سے رخسار زور زور سے تھپکے اور وہ بے ساختہ ہی مسکرا دی۔ اس نے ذرا سا اٹھ کر پورے کمرے میں آنکھیں مکمل کھولتے دیکھا، مگر شاید وہ وہاں پر نہیں تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اٹھی اور سیدھا واش روم میں گھسی۔ واش بیسن کے قریب وارڈروب پر اس کی نظر پڑی۔ ہینگر پر لٹکتی بیبی پنک کلر کی ساڑی دیکھتے اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ساڑی ماننا دادوں سے سیکھا تھا اور یہ ڈریسنگ اس کی سب سے پسندیدہ تھی۔ کچھ اس کی اپنی وابستگی تھی تو کچھ اس کے سر سے بندے کی دلچسپی بھی۔ اسے لالا پر ساڑی اچھی لگتی تھی۔ لکڑی کی سیڑھیاں عبور کرتے وہ کچن کے دروازے کے قریب آ رکی
उसने ذرا سا جھانکا. وہ ناشتہ بنا رہا تھا. ویسے اس وقت یہ کام تو اسے کرنا چاہیے تھا، مگر پھر شوہر کے شیف ہونے کا کیا فائدہ؟ کچھ پل وہ وہیں پر کھڑی لب کاٹتی رہی. سالے نے ذرا سا رک کر اپنی کیفیت پر غور کیا. کیا وہ شرما رہی تھی، یا پھر وہ نروس ہو رہی تھی، یا پھر اسے ہچکچاہٹ ہو رہی تھی؟ وہ کب سے ان احساسات سے دو چار ہونے لگی تھی. وہ زالے تھی، اور زالے ہچکچاتی اور شرماتی نہیں تھی. اچھا. اس نے مسکراہٹ دباتے اپنے بال جھٹکے اور وہ مضبوط قدم اٹھاتی اس کے برابر آ رکی. صبح بخیر، اس نے مضبوط لہجے میں کہا. مصب نے ایک دم سے اس سے دیکھا اور وہ کھل کر مسکرایا. صبح بخیر بادشاہو، اس نے اسے بازو سے تھام کر بے اختیار ہی گلے لگاتے کہا. وہ جو خود میں تھوڑی سی سختی لائی تھی، اعصاب مضبوط کر کے آئی تھی، بے اختیار ہی مسکراتی چلی گئی. وہ ایسا ہی تھا. وہ بس ایک پل لگاتا تھا اس کی حد بندیاں فراموش کرنے میں، اس کے برف کی مانند اعصاب اور تاثرات پگھلانے میں. بس ایک پل. مصب نے اس سے جدا ہوتے اس کے چہرے کی اور بغور دیکھا. یو آر لکنگ گارجس ایز آلویز. وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتا بولا. شکریہ، اور تم بھی اچھے لگ رہے ہو. اس نے چہرے کا رخ موڑتے ناشتے کے لوازمات کی طرف کرتے کہا. مصب نے سینے پر ہاتھ رکھا. یہ تم نے زہر پینا کب سے شروع کر دیا؟ وہ نیپکن فولڈ کر کے پلیٹ میں رکھتی بولی. وہ شریر سا مسکرایا. وہ اس وقت براؤن رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس تھا. مرنا پسند جو ہے مجھے. وہ جھک کر اس کے قریب آتا بولا. وہ لب دبا گئی. مگر مجھے اتنی جلدی بیوہ نہیں ہونا. وہ ہلکا سا ہنس دیا. تمہارا یہ بندہ ڈھیٹ اور ہٹ درم بہت ہے. اتنی جلدی اور آسانی سے جان نہیں چھوڑتا. یہ تو تم جان ہی گئی ہوگی. تو فکر مت کرو، بیوہ نہیں ہونے دوں گا. وہ ہاتھ میں پکڑے چمچ سے آملیٹ نکال کر ڈش میں رکھتا بولا. سالے نے مسکراہٹ دباتے اس کی جانب کنکھیوں سے دیکھا تھا. اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے ذرا سا دھکیلا. پاگل جیا. وہ ہنس دیا. آج نیلم پھپھو کے ہاں چلیں گے اگر تم فری ہوئے تو. اس نے اتفاقاً ہی کہا. فری ہوا مطلب؟ مجھے تو ہمارے علاوہ اور کام ہی کیا ہے. وہ اس کے ہمراہ ڈائننگ ٹیبل پر لوازمات سیٹ کر کے بول رہا تھا. اور کوئی اسٹوپڈ شوہر ہی ہوگا جو اپنے ہنی مون پر مصروف ہو. اس نے شرارتاً کہا. سالے نے اسے یکدم دیکھا اور اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئیں. ہنی مون؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی. وہ اس سے ایک قدم آگے کچن میں داخل ہوا تھا. اچانک ہی اپنی گردن کی پشت پر نمکدانی کی ضرب محسوس ہوئی. مصب نے سختی سے آنکھیں میچتے بمشکل اپنی ہنسی دبائی. سالے نے چہرے پر آئے تاثرات کچھ حد تک چھپانے چاہے مگر وہ ناکام رہی. وہ دل ہی دل میں اسے میٹھی میٹھی گالیوں سے نواز رہی تھی، جو عام اوقات میں پاکستانی بیویاں اپنے شوہر کو تحفتاً پیش کرتی ہیں. نیلم پھپھو نے اس کا خوب ویلکم کیا تھا. باسط موجود نہیں تھا. کسی کام کی خاطر وہ کل سے گیا ہوا تھا. عزیز صاحب کی طبیعت خاصی پولائٹ تھی. وہ لنچ کے دوران میں سب سے کافی کچھ ڈسکس کر رہے تھے. ان کے مطابق اسے کل ہونے والی امپلائی اینڈ ڈین میٹنگ میں شامل ہونا چاہیے. مصب نے بھی شامل ہونے کی حامل بھری لی تھی. وہ نیلم پھپھو کے گھر سے نکلے تو شام کے تقریباً 4 بج رہے تھے. وہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑ کر پرحرارت کر رہی تھی. مصب، اس نے آہستگی سے پکارا. جی کیا حکم؟ اس نے جوش سے جواب دیا. یہاں کوئی قریبی ٹرین اسٹیشن ہے کیا؟ ٹرین اسٹیشن؟ مصب نے سوالن اسے دیکھا. ہاں ہے. تو کیا ہم وہاں چلیں؟ تمہیں اسٹیشن جانا ہے؟ سالے نے ہاں میں سر ہلایا. وہ کس لیے؟ بس یوں ہی. اس نے شانے اچکائے. وہ ہلکا سا مسکرا دیا. مصب نے یو ٹرن سے گاڑی موڑتے ساتھ والی سڑک پر سیدھی کی. کچھ دیر کے سفر کے بعد اس کی گاڑی ایک جگہ پارک کی اور اس کا ہاتھ تھامے لوگوں سے بھری سڑک پر چل دیا. سفید لانگ کوٹ پر مفلر گلے کے گرد باندھے ہوئے اس کا ہاتھ تھامے اس کی قدم بقدم چل رہی تھی. سالے کی نگاہ ایک انتظار گاہ کی شکل کی مختصر سی جگہ پر پڑی، جو عام طور پر گاڑیوں کے انتظار میں مسافروں کے بیٹھنے کے لیے ہوتی ہیں. مگر ذرا قریب جانے پر معلوم ہوا کہ وہ کوئی انتظار گاہ نہیں تھی، بلکہ وہاں سے نیچے جاتی سیڑھیاں سیدھا میٹرو تک جا پہنچی تھیں. بینر کے فرنٹ پر قدرے بڑے الفاظ میں لکھا تھا: میٹروپولیٹن. یہ یہاں کا میٹرو اسٹیشن ہے، تمہارے لیے ٹرین اسٹیشن. اس نے اس کے کان کے قریب ہو کر کہا. کم کم ہی مسافر اسٹیشن پر موجود تھے. مصب کے مطابق عام طور پر مڈل کلاس لوگ جن کے دفاتر دوسرے شہر میں ہوں اور وہ سیاحی میٹرو کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. ڈور روم سے گزر کر ٹرین تک پہنچنے سے پہلے وہ ایک جگہ رکے جہاں ٹوکن مطلب بس پاس اسکین کرنے کی جگہ تھی. مصب نے جیب سے والٹ نکال کر اس میں سے ایک کارڈ نکالا اور وہ زمینی اسکینر پر رکھتے ہی انہیں اندر جانے کی اجازت مل گئی تھی.
تم بھی میٹرو کا استعمال کرتے ہو؟ اس نے چلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کبھی کبھی جب ڈرائیو کرنے کا موڈ نہ ہو تب، یا پھر وہ رکا، یا پھر سالے نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ مذہب کے ہمراہ وہ ایک پیلے رنگ کے بینچ پر آ بیٹھی۔ یا پھر جب دل اداس ہو تب، سالے نے متفکر نگاہ اس پر دوڑائی۔ تمہارا دل کب اداس ہوتا ہے؟ اس نے سوال کیا۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا۔ کبھی جب زندگی سے اکتا جاؤں، جب خود سے تھک جاؤں، جب شہرت اور عہدے کم تر لگنے لگے تو یہاں پر آ جاتا ہوں۔ کیوں؟ یہاں ایسا کیا ہے؟ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں دیکھتا ہوں خود سے کم تر لوگوں کو، جو روز اس سفر پر نکلتے ہیں، جو بس چلتے ہی رہتے ہیں، چاہے وہ تھک جائیں یا نا امید ہوں، وہ رکتے نہیں اور وہ شکر کرتے ہیں۔ انہیں دیکھتا ہوں تو ایک اطمینان سا ہوتا ہے، ایک نیا جوش بیدار ہوتا ہے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ مسکرا دیا۔ سالے بھی مسکرا دی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کے کندھے پر سر ٹیک دیا۔ وہ جگہ قدرے مختصر سی تھی، گولائی کی شیپ میں بنی ہوئی چھت اور ٹرین کا ٹریک قدرے چھوٹا تھا۔ وہ جگہ تو خوبصورت تھی، مگر سالے کو وہاں ایک کمی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ جگہ اچھی ہے، مگر مصعب نے سر جھکاتے ہوئے اسے دیکھا، مگر یہاں وہ سکون نہیں جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے۔ وہاں ٹرین اسٹیشن پر ایک الگ ہی سکون ملتا ہے، جہاں وہاں کی مینٹیننس یہاں سے قدرے کم ہے، مگر وہ ٹرین کی آواز، وہ ہارن، وہ ویران اسٹیشن، وہ سب صرف میرے ملک میں ہی ہے۔ تمہیں اسٹیشن پسند ہے؟ اس نے سوال کیا۔ بہت زیادہ۔ یوں لگتا ہے جیسے اس جگہ سے میرا کوئی خونی رشتہ ہو۔ جب کبھی میں اداس ہوں تو بس ایک ہی جگہ جانے کو دل کرتا ہے، ٹرین اسٹیشن۔ اور یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں چاہے میں دن میں 100 بار بھی جاؤں تو مجھے بھی پہلی بار جتنی خوشی ہوتی ہے۔ وہ مسکرایا۔ یہ جگہ اچھی ہے، مگر پاکستان جیسی نہیں۔ مانتا ہوں۔ مصعب نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ پاکستان سے ایسی جگہ واقعی کہیں اور نہیں۔ وہاں ایک احساس ہے، ایک مخلصی اور اپناپن۔ سالے نے مسکراہٹ دباتے اسے دیکھا۔ تو انگریز بابو آخر مان ہی گیا۔ وہ ہلکا سا ہنسا، اور سب سے بڑھ کر سالے نے آئی برو اٹھائے۔ پاکستان میں تم ہو، اس لیے وہ خوبصورت ہے۔ اس کی بات پر وہ کھل کر ہنسی۔ اس کی ہنسی اس قدر بلند تھی کہ وہاں موجود افراد ان دونوں کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ مصعب نے اسے یوں بلند آواز میں ہنستے پہلی دفعہ سنا تھا۔ وہ حیران اور خوش بھی ہوا تھا۔ وہ اسے ہنستے غور سے دیکھ رہا تھا۔ سالے نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی صاف کی اور اس کی جانب دیکھا۔ تم ہنسا کرو سالے، تاکہ میری سماعتوں کے گوشے مہکتے رہیں۔ مصعب نے قدرے عاجزی سے استفسار کیا۔ سالے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے ہاتھ سے اس کے چہرے کا رخ سامنے کیا تو وہ کھل کر مسکرایا۔ اس کے ہمراہ وہ اس مختصر اسٹیشن پر کافی دیر بیٹھی رہی تھی۔ اس بیچ 3 ٹرینز آ کر گزر چکی تھی۔ وہاں موجود مسافر اپنی منزلوں کی طرف رواں دواں تھے، مگر وہ انوکھا جوڑا ایک طرف بیٹھا انہیں جاتا ہوا مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وال آف لو۔ چلو ایک جگہ چلتے ہیں۔ مصعب نے اس کا ہاتھ تھاما اور اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں؟ دی وال آف لو، اس نے مسکرا کر کہا اور چلنے لگا۔ وہاں کیوں؟ اس نے سوال کیا۔ وہاں کچھ مسنگ ہے۔ اس دیوار پر کچھ ایسے الفاظ کا ہونا ضروری ہے جو وہاں موجود نہیں ہیں۔ وہ چلتا ہوا بول رہا تھا۔ سالے نے کندھے اچکائے اور رخ سامنے کیا۔ وہ ایک بار پھر اس کے ہمراہ اس دیوار کے سامنے کھڑی تھی۔ وہاں آج بھی ڈھیروں ہی افراد موجود تھے، کچھ کپلز تو کچھ سیاح۔ اپنے پیچھے کا منظر کیمروں میں قید کرتے وہ خوش تھے۔ مصعب نے کار کے ڈیش بورڈ سے ایک پینسل اٹھائی اور چل پڑا۔ میں نے ایک دن بہت غور سے دیکھا تھا، یہاں ہماری زبان میں اظہار محبت نہیں ہے۔ یہ تو ناانصافی ہوئی نا، اس نے متانت سے کہا تو لالا مسکرا دی۔ مگر اب ہوگا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ وہ اس کی ہر کارروائی بغور دیکھ رہی تھی۔ مصعب نے پینسل کے تیکھے سرے سے دیوار کے ایک کونے میں خالی جگہ پر کچھ لکھنا شروع کیا۔ پتھر کی دیوار پر اسے اپنی تحریر گاڑنے کے لیے کافی زور سے پینسل کو گھسیٹنا پڑ رہا تھا۔ اسے اپنا کام انجام دینے میں تقریباً پورے 5 سے 6 منٹ لگے تھے۔ مصعب نے اپنے لکھے الفاظ پر ایک دفعہ پھر پینسل پھیرتے انہیں واضح کیا۔ وہ جھک کر پھونک سے مٹی ہٹاتا پیچھے ہوئے۔ سالے نے ذرا سا جھک کر اس کے لکھے الفاظ پر نظر دوڑائی اور کچھ پل وہ دیکھتی ہی رہی۔ اس کی مسکراہٹ گزرتے ہر لمحے گہری ہی ہوتی جا رہی تھی۔ عشق کے 2 موتی، سالے اور مصعب۔ یہ مختصر سی لائن وال آف لو کو مکمل کر گئی تھی۔ اسے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا۔ وہ دونوں آئی برو اٹھائے کھڑا تھا۔ اب مکمل لگ رہا ہے نا؟ سالے نے سر اس بات میں ہلایا۔ ایک دم مکمل، وہ بڑھ کر اس تحریر پر انگلی پھیرتی بولی۔ اگلے ہی پل اسے اپنے پیچھے سے کلک کی آواز سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ موبائل اس کی جانب کیے اس کی تصویر بنا چکا تھا۔ آپ ساتھ میں بناتے۔ سالے کے اشارے پر وہ اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ ایکسکیوز می برو،
مصب نے اپنے سے کچھ فاصلے پر کھڑے ایک جوان کو اشارہ کیا. کین یو ٹیک اے پکچر آف اس؟ اس کے سوال پر وہ انگریز لڑکا مسکرا کر اس کی طرف بڑھا. یا شیور. اس نے مصب نے ہاتھ سے موبائل لیتے اس کی طرف گھمایا. اب اٹ کلوزر. اس نے ہاتھ سے اشارے سے انہیں ایک دوسرے کے قریب آنے کو کہا. مصب نے سالے کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے قریب کیا. وہ سامنے کیمرے کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہا تھا. 1 سے 2 تصاویر بنانے کے بعد مصب نے اس لڑکے کا شکریہ ادا کرتے اس کا ہاتھ تھاما اور کچھ پل وہاں رکنے کے بعد واپس چل دیا. اس دیوار پر ڈھیروں ہی تحریروں کے بیچ ایک عدد نئی تحریر بھی شامل ہو چکی تھی اور اس جیسی تحریر وہاں اور کوئی ایک بھی نہیں تھی. چمکتی ہوئی، پر نور، عقیدت بھری، وہ واحد تھی. مونٹ مارٹری کی گلیوں میں سمیت وہاں کی دیواروں پر بھی مصب اور زالے کی محبت کی گواہی سرعام دیتی تھی. سال کا اختتام تھا. ڈھیروں تکلیفوں، آزمائشوں، خوشیوں کی گٹھلی سمیٹتا وہ نم سال آخر اپنے اختتام کو پہنچا تھا. اس کی زندگی بہت بدل گئی تھی. کہاں وہ سخت تاثر اور احساسات سے آری لڑکی تھی جب انتہائی نرم و نازک سا موم کا پیکر بن گئی تھی. حساسیت اس قدر تھی مانو آنسوں سے اس کا دل کا رشتہ ہو. ذرا سی بات پر وہ ان پلکوں کی باڑ کو توڑ کر ان سے آنکھوں سے دستبردار ہو جاتے تھے. مگر وہ اب جا کر اپنی شخصیت سے مطمئن ہوئی تھی. اسے تو ہمیشہ سے ہی ایسا ہونا چاہیے تھا مگر وہ کبھی نہ بن سکی تھی. مصب کے جانے کے بعد وہ یوں ہی گھر میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی. رخسار سے ڈھیروں باتیں کرتی وہ پرسکون سی ہوئی تھی. وہ ان دونوں آفاق بیگم کے پاس تھی. کبھی وہ ہانیہ کے پاس ہوتی تو کبھی امتصال کے. سالے خوش تھی اس کے لیے. اسے ایک پرسکون اور مثبت ماحول میسر ہوا تھا. کمرے کی بالکنی میں وہ بیٹھے سامنے کا منظر انہماک سے دیکھ رہی تھی. وہاں اس کالونی میں زیادہ تر گھر ایک ہی طرز کے تھے. شیپس اور بناوٹ سبھی ایک ہی جیسی تھی. وہ مدھم سا مسکراتی ہوئی آس پاس دیکھ رہی تھی. اس کی مسکراہٹ دھیرے دھیرے مدھم ہوتی گئی. کچھ ہی لمحوں میں اسے یوں محسوس ہوا جیسے سینے میں بھڑکتی آگ دھیرے دھیرے حلق سے ہوتی ہوئی زبان تک آ پہنچی ہو. اسے ایک عجیب سی تپش محسوس ہوئی. کچھ پل وہ خود پر ضبط کیے اپنی جگہ پر بیٹھی رہی مگر اب اس جگہ سے برداشت کرنا محال ہو رہا تھا. اپنی جگہ سے وہ اٹھی اور تیزی سے واش روم کی طرف بڑھی. گلے کے بیچوں بھی جیسے کچھ سرک رہا تھا. اسے اپنے گلے اور زبان کے آغاز پر محسوس ہوتی وہ سرسراہٹ کہہ کرنے پر مجبور کر گئی. وہ واش بیسن پر جھکی مسلسل ابکائیاں بھر رہی تھی. اس کے منہ سے نکلتا پانی کافی گدلا سا تھا. ہلکے ہلکے خون کے قطرے اور جمے ہوئے گوشت کے لوتھڑے بھی. زالے کی آنکھیں بھر آئی تھیں. اسے اپنے بازوؤں اور ٹانگوں میں جان کم ہوتی محسوس ہوئی تھی. اس کی آنکھوں کے سامنے واش بیسن میں جمع ہوا وہ مواد اس کے حواس شل کر رہا تھا. وجود اب دھیرے دھیرے لرزنے لگا. سالے نے کانپتے ہاتھ سے نل چلایا تو وہ مواد دھیرے دھیرے پانی کے سپرد ہوتا اس کی نگاہوں سے غائب ہو چکا تھا. وہ تیز تیز سانسیں بھر رہی تھی. انہیں کچھ لمحوں میں اس کی کیفیت قدرے بے ترتیب ہو چکی تھی. چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. سانس لیتے وقت اسے گلے میں گہری چبھن سی محسوس ہو رہی تھی. وہ کانپتی ہوئی واش روم سے باہر نکلی تھی. بمشکل بیڈ تک پہنچتے ہی اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا فون اٹھایا اور بے ترتیبی سے اسکرین پر انگلیاں چلانے لگی. اس کی آنکھوں کے سامنے موجود اسکرین دھندلی ہو رہی تھی. موبائل کان سے لگاتے اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی. اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ بس کچھ ہی پلوں میں اپنی آخری سانسیں بھرنے والی ہو. ہلو، مصب نے مدھم آواز میں کہا. ہلو مصب، ہلو، تم کہاں ہو؟ وہ سسکتی ہوئی بولی. فون کی دوسری جانب بیٹھا شخص ایک پل میں سیدھا ہوا. سالے کیا ہوا؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ نہیں میں ٹھیک نہیں ہوں. میرے پاس آ جاؤ پلیز. تم گھر آ جاؤ مصب. مجھے تمہاری ضرورت ہے. تم گھر آ جاؤ پلیز، آ جاؤ. وہ روتی ہوئی بول رہی تھی جبکہ اس کے اس طرح رونے پر وہ کچھ پریشان سا ہوا. وہ اس وقت ایک میٹنگ میں موجود تھا. سالے تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تو وہاں بیٹھے باقی افراد بھی اس کے پیچھے ہی اٹھ کھڑے ہوئے. میرے پاس آ جاؤ پلیز. تم گھر آ جاؤ مصب. مصب نے حیران کن نگاہ موبائل اسکرین پر دوڑائی اور اگلے پل اس نے عزیز صاحب کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر کی طرف قدم بڑھائے. وہ کمرے سے نکلا تو عزیز صاحب اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئے. انکل آپ یہاں سنبھالے صاحب. آئی تھنک گھر کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے. مجھے جانا ہوگا. موبائل سے ابھی تک زالے کے رونے کی آوازیں ابھر رہی تھیں. انہیں ہدایت دیتا وہ دوڑتا ہوا آفس سے نکل کر گاڑی کی طرف بھاگا تھا. سالے پلیز تم رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے آخر. ایک ہاتھ میں موبائل پکڑے وہ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا. وہ کچھ نہیں بول رہی تھی، بس رو ہی جا رہی تھی اور اس کا یوں رونا مصب کو ایک گہری کشمکش میں ڈال چکا تھا. وہ بنا وجہ تو یوں پاگلوں کی طرح نہیں روتی تھی. کال کٹ چکی تھی. مصب نے دوبارہ کال کی مگر وہ اٹھا نہیں رہی تھی.
وہ عجلت میں گھر پہنچا تھا۔ مصعب نے سیدھا اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھائے۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر اس پر پڑی۔ وہ بیڈ کے قریب زمین پر پڑی مسلسل رو رہی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرہ قدرے سرخ پڑ چکا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا اس کے مقابل آ بیٹھا۔ سالے کیا ہوا یار؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ یہاں دیکھو میری طرف۔ اس کے حصار میں قید ہوتے ہی سالے نے اپنے بازوں کی گرفت اس کے گرد تنگ کر ڈالی۔ مصعب، وہ سسک کر بولی، میں یہی ہوں، مجھے دیکھو، یہاں دیکھو۔ اس نے اسے خود سے جدا کرتے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما۔ وائی آر یو کرائنگ ہنی؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ ہاں میں سر ہلا گئی۔ کیا ہوا ہے؟ مجھے بتا، وہ پیار سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے مصعب، اس نے بچوں کے لہجے میں کہا۔ مصعب نے الجھی سی نگاہ سے اسے دیکھا۔ کہاں ہو رہی ہے؟ مجھے بتاؤ۔ زالے نے اس کی گردن کے گرد بازو حمال کرتے اپنی آواز اس کے کندھے میں دبائی۔ آئی نیڈ یو، وہ قدرے بلند آواز میں بولی۔ وہ کافی بوکھلا سا گیا تھا۔ اس نے کبھی اس کا ایسا رویہ تو نہیں دیکھا تھا۔ سالے ریلیکس، اور مجھے بتاؤ آخر ہوا کیا ہے؟ تمہیں کہیں درد ہو رہا ہے؟ اس کی بات کے اختتام پر وہ بلند آواز میں کھانسنا شروع ہو چکی تھی۔ مصعب نے اسے خود سے جدا کرتے اس کی پیٹھ تھپکنی شروع کی۔ اس کے سہارے وہ بمشکل اٹھی اور واش روم کی طرف بڑھی۔ مصعب بھی اس کے ہمراہ تھا۔ واش بیسن پر جھکی وہ مسلسل کھانس رہی تھی اور وہ اس کی پیٹھ تھپکتا قدرے پریشان سا ہوا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، شاید تمہیں ٹھنڈ لگ گئی ہے، اس نے اس کا چہرہ صاف کرتے عجلت میں کہا۔ تو سالے نے نفے میں سر ہلاتے خود کو اس کے سپرد کیا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، کہیں نہیں، تم بس میرے پاس رہو پلیز، وہ بمشکل بولی۔ مصعب نے اسے جھک کر بازو میں بھرا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ڈھیروں اصرار پر بھی وہ نہ مانی۔ آخر کو اس کی ضد پر ہاتھ باندھتے اس کی بات پر وہ اتفاق کر چکا تھا۔ اس کی ہچکیاں متواتر سے چل رہی تھیں اور وہ اسے پرسکون رکھنے کے لیے مسلسل تھپک رہا تھا۔ کمفرٹر کچھ گرم ہوا تو سالے کی ہچکیاں تھمیں۔ وہ جانتا تھا کہ یوں اسے کچھ نہیں بتائے گی، لہٰذا اسے پرسکون کرتے خاموش کروانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ اس کا کوٹ مٹھیوں میں سختی سے جکڑے اس کو سادہ سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی، بالکل کسی چھوٹے سے بچے کی طرح۔ سالے، اس نے دھیرے سے پکارا۔ وہ خاموش رہی۔ مصعب نے اس کا چہرہ دھیرے سے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ لالا کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ کیا ہوا تھا؟ دل خراب ہو رہا تھا یا پھر کوئی اور وجہ تھی؟ تم یوں رو کیوں رہی تھی؟ اس کا لہجہ قدرے نرم اور پیار بھرا تھا۔ وہ خاموشی سے اسے تک رہی تھی، آنکھیں دھیرے دھیرے پھر بھر آئی تھیں۔ مصعب نے باری باری دونوں آنکھوں پر لب رکھتے اس پھسلتی نمی کو لبوں کے سپرد کیا تھا۔ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ وہ سسر اٹھی تھی۔ زالے نے اس کا گریبان سختی سے مٹھیوں میں قید کیا۔ مصعب نے اس کا سر دھیرے سے سہلایا تو وہ رو پڑی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو یار؟ مجھے کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میں مر جاؤں گی، اس نے مدھم آواز میں کہا تو مصعب نے الجھ کر اسے دیکھا۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی۔ مصعب نے اسے تھام کر اپنے مقابل کیا اور وہ اس کا چہرہ صاف کرتا پیشانی پر بوسہ دیتا خود سے لپٹا دیا۔ اوکے، مت بتاؤ، مگر خاموش رہو، ایسی عجیب باتیں نہیں کرتے، وہ اس کے سر کی پشت سے لاتا ہوا بولا۔ سالے نے تڑپ کر آنکھیں میچی۔ اس کی آواز انجانے میں ہی بلند ہوئی تھی۔ بس خاموش ہو جاؤ نا، میں ہوں نا تمہارے پاس، میں سب ٹھیک کر دوں گا، تمہاری ارے ایک تکلیف، اس نے اس کے سر پر بوسہ دیتے محبت سے کہا۔ مصعب، میں مر جاؤں گی، میں ہمیشہ نہیں رہوں گی، وہ ہچکیوں کے درمیان بولی۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ کچھ دیر وہ خاموش رہا اور کچھ پل بعد اپنی جگہ سے کھسک کر اس کے روبرو ہوا۔ مصعب نے اس کے رخسار کے گرد ہاتھ جمایا۔ تم سے کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ پھر گھر کی یاد آ رہی ہوگی؟ وہ پھر نام میں گردن ہلائی۔ طبیعت خراب ہے۔ تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ وہ لب بھینچ کر بولی۔ تم سمجھاؤ گی تو ہی سمجھوں گا نا، ایسی الٹی سیدھے باتیں تو طبیعت خرابی پر ہی کی جاتی ہیں۔ سالے نے گہری آنکھ بھرتے اپنا چہرہ اس کے چہرے سے جوڑ دیا تھا۔ مصعب نے اسے تھام کر اپنے قریب تر کیا۔ مجھے ڈر لگتا ہے مصعب، بہت ڈر لگتا ہے، وہ مشکل سے اپنے الفاظ ادا کر پا رہی تھی۔ کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ وہ اس کے رخسار پر لب رکھتا بولا۔ سالے نے اس کا گریبان آزاد کرتے ایک ہاتھ اس کے رخسار پر رکھا، مگر وہ خاموش رہی۔ بتاؤ مجھے، کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ زالے نے چہرے کا پہلو بدلتے آنسوں سے تر آنکھیں اس کے رخسار کے سپرد کی، مگر وہ بس خاموش رہی۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی، بہت کچھ بتانا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کیوں کہہ نہ پائی۔ میرے پاس رہنا، اس نے آہستگی سے کہا۔ مصعب نے اس سے دور ہوتا اس کا چہرہ اچھی طرح صاف کیا اور اسے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ میں یہی ہوں، تمہارے پاس، پرسکون ہو جاؤ، کہیں مت جانا پلیز۔ وہ پھر بولی۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا سالے، آئی ایم ہیئر، ڈونٹ وری،
وہ اس کے سر کی پشت مسلسل سہلا رہا تھا۔ وہ آغوش تھی یا اطمینان کی چادر جس میں لپٹ کر وہ اپنے مردہ ہوئے وجود میں جان بھرتی ہوئی محسوس کر رہی تھی، یوں جیسے اس وجود کے بکھرے ہوئے پرزے دھیرے دھیرے سمیٹ کر وہ یکجان کر گیا ہو، یوں جیسے اس بے جان ہوئی مورتی کو اپنے مرہم زدہ ہاتھوں میں تھامتے ہی وہ اثر نو بیدار کر گیا ہو۔ وہ ایک سکون تھا، ایک ایسا سکون جس کے حال میں وہ اطمینان سے مر بھی سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گئی تھی، مگر وہ مقابل شخص کو ایک گہری کشمکش میں ڈال گئی تھی۔ وہ اس کے رویے پر الجھ سا گیا تھا۔ وہ کبھی اس طرح تو بہیو نہیں کرتی۔ کافی دیر لگی تھی اسے ریلیکس کرنے میں۔ مصعب نے اس کے چہرے پر سے کمفرٹر اتارا۔ رخسار قدرے سرخ تھے، ناک اور کانوں کے اطراف کی جگہ میں ہلکی ہلکی لالگی سمائے ہوئی تھی۔ کچھ دیر تو وہ سوالوں سے تکتا رہا اور سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ آخر وہ کیوں ایسا بہیو کر رہی ہے۔ وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا اس کے جانے کے بعد کچھ ہوا تھا، کیا اسے کسی نے کچھ کہا تھا، مگر سوچیں مسلسل بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ اس کے موبائل کی گھنٹی کوئی 10 دفعہ بج چکی تھی۔ مصعب نے پینٹ کی جیب سے موبائل نکالا تو اسکرین پر اس کے مینیجر اور عزیز صاحب کی ڈھیروں ہی کالز نمایاں ہوئیں۔ وہ کافی اہم میٹنگ چھوڑ کر آیا تھا۔ مصعب نے عزیز صاحب کو زالے کی طبیعت کی خرابی کا میسج بھیجتے موبائل پاور آف کر دیا۔ مصعب نے اس کے چہرے کی اور بغور دیکھا۔ اسے وہاں ہلکی سی نقاہت دکھائی دے رہی تھی، مگر اس نقاہت کی وجہ کیا تھی؟ وہ اس سے انجان تھا۔ نئے سال کا آغاز تھا، مگر سالے کی صبح 12 بجے کے بعد ہوئی تھی۔ وہ اٹھی تو کشتے خالی نگاہوں سے اپنے ارد گرد گھورتی رہی۔ اس وقت اس کا ذہن بالکل خالی تھا، یہاں تک کہ اسے اپنے ارد گرد کی چیزوں کو سمجھنے اور پہچاننے میں بھی دشواری ہو رہی تھی۔ اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر پڑی فریم شدہ تصویر پر ٹھہری، اس کے نکاح کی تصویر۔ سالے نے الجھ کر اس تصویر کو دیکھا۔ وہ ہاتھ بڑھا کر تصویر تھام گئی۔ چہرے کے مقابل کے وہ بے یقینی سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ اس تصویر میں دلہن بنی لڑکی تو بالکل اس جیسی تھی۔ ابھی وہ سمجھنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ سالے نے اندر آتے شخص کو دیکھا تو اس کی پلکیں گڑبڑائیں۔ وہ تو وہی شخص تھا جو اس کے ساتھ اس تصویر میں تھا۔ تو مٹ گئی؟ مصعب نے بالکنی کا پردہ ہٹاتے کہا۔ وہ بھی بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آ بیٹھا۔ مصعب نے اس کے رخسار کے گرد لپٹے بال ہٹائے اور جھک کر آہستگی سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ وہ ایک لمس تھا، بس ایک ذرا سا لمس، اور لالا کے کھوئے ہوئے اعصاب جیسے ایک پل میں لوٹے تھے۔ اس نے پلکیں جھپکتے اسے دیکھا۔ مصعب؟ جی حکم۔ وہ اس پر ہلکا سا جھکا ہوا تھا۔ سارے نے لمبی سانس بھرتے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی تصویر کو دیکھا، اور وہ تصویر اب جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ مصعب نے اس کے ہاتھ میں موجود تصویر کو دیکھا اور وہ ہلکا سا مسکرایا۔ آؤ ساتھ میں ناشتہ کرتے۔ وہ اسے خاموش اور گمسم سی دیکھ کر بولا۔ سالے نے پھر اس بات میں سر ہلایا تو مصعب کی پیشانی پر سلوٹیں ابھریں۔ کیا ہوا سالے؟ آر یو آلرائٹ؟ وہ اس کی پیشانی چھو کر بولا۔ ٹھیک ہوں میں۔ وہ اپنے اعصاب نارمل کرتی اٹھ بیٹھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ مصعب نے اس کے ہاتھ سے تصویر لیتے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس کی بکھرے بال سمیٹ کر کیچر میں مکھیت کر دیے۔ وہ خاموشی سے اس کی ہر کارروائی دیکھ رہی تھی۔ فریش ہو جاؤ، میں انتظار کر رہا ہوں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی اٹھی اور اس کی نگاہوں سے غائب ہوئی۔ ناشتہ کرتے وقت وہ کچھ خاموش سی تھی۔ وہ اسے ڈھیروں ہی باتیں کر رہا تھا، مگر سالے نے اعصاب نہ جانے کہاں گم تھے۔ مصعب نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے سہلایا تو اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا بات ہے سالے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ خاموش کیوں ہے؟ بس یوں ہی۔ وہ واپس ناشتے کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہیں کیا ہوا تھا کل؟ کیا ہوا تھا؟ سالے نے سوالیہ سے دیکھا۔ کیا گھر کوئی بات ہوئی تھی؟ کسی نے کچھ کہا تھا تم سے؟ سالے نے اسے الجھ کر دیکھا۔ نہیں تو، ایسا تو کچھ نہیں ہوا۔ اور تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ مصعب نے اس کا رخ گھما کر اپنی جانب کیا۔ پھر تم رو کیوں رہی تھی؟ میں کب رو رہی تھی؟ وہ الجھ کر بولی۔ کچھ پل تو اسے تکتا رہا۔ اور تم اس طرح کیوں پوچھ رہے ہو؟ کچھ ہوا تھا کیا کل؟ اس نے سوال کیا۔ تمہیں یاد نہیں؟ کیا یاد نہیں؟ اس نے سر کھجایا۔ مصعب نے کل ہونے والی کارروائی اسے سنائی تو وہ کچھ پل بے یقینی سے اسے تکتی رہی۔ تم رو رہی تھی اور نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی۔ آئی واز ٹینسڈ۔ سارے نے تھوک نکلتے دماغ پر زور دیا، مگر کچھ پلے نہ پڑا۔ اسے بس کچھ دھندلی سی تصاویر دکھائی دے رہی تھی۔ وہ واش بیسن اور خون، بس یہی۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تم کس بارے میں بات کر رہے ہو۔ شاید میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی، یا وہ مسلسل سوچتی ہوئی بول رہی تھی۔ اچھا ریلیکس،
सोचना छोड़ो और ठीक से नाश्ता कर लो। अगर याद नहीं तो दफ़ा करो, दिमाग पर जोर मत दो। मसब ने नैपकिन इसकी गोद से दुरुस्त करते इसका ध्यान दिखा खाने की तरफ मोड़ा। आज हम वापस जा रहे हैं, शाम 7 बजे की फ़्लाइट है। साले ने आंखें मसलते उसे देखा। इतनी जल्दी? हाँ, मुझे लगा था इस काम में वक्त लगेगा, मगर जल्दी मुकम्मल हो गया। तब यहाँ रहने का क्या मकसद है? अपने मुल्क चलते। इसके जवाब पर कुछ पल तो इसे तकती रही, फिर आहिस्तगी से मुस्कुरा दी। तो मतलब अब अंग्रेज़ बाबू मान ही गया था कि वही इसका अपना मुल्क है। वह सर इस बात में हिलाती कुछ मुतमईन हुई, मगर एक तरफ वो उलझ रही थी। बहुत याद करने पर भी उसे कल शाम में होने वाला वो सीन नहीं याद आ रहा था। शाम तक वो सोचती रही थी और दिमाग पर बहुत ज़ोर देने के बाद बस इतना याद आया था कि कमरे का दरवाज़ा खोला था और मसब ने दौड़कर इसे थाम लिया था। उसके अलावा बहुत याद करने के बाद भी उसके ख्यालात में कुछ नहीं उभर रहा था, यूँ जैसे उसकी याददाश्त का वो कुछ हिस्सा इनमें से डिलीट हो गया हो। खैर, 1.5 हफ्ते के सफ़र हनीमून के बाद आखिर वो अपने मुल्क वापस आ लौटी थी, और इस बार वापस लौटते वक्त वो खासी खुश और मुतमईन था। वक्त कितना बदल गया था ना।